آپشنس ہیں لیکن آپشنس میں آپ نے کوالٹی کانٹینٹ تو دیکھنا نا. آپشنس یونیورسٹیز کے بھی تھے تو ایک یونیورسٹی کیوں چوز کیا آپ نے؟ پھر ایسے ہی ہے نا آپشن. پھر آپ نے دیکھا کہ کہاں پہ آپ جا سکتے ہیں, کہاں پہ آپ کوالیفائی کر رہے ہیں اس میں. تو آپشنس تو ہر چیز کے ہر موقع کے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیچرز ہیں کہ آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ آپ نے فیصلہ کب کرنا ہے, نتیجہ کب اخذ کرنا ہے. آپ کے پاس جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ سال 2 سال پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ ایگزام آتے ہیں, 4 سال پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ کے فائنل جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسیسمنٹ پہ آپ کا رزلٹ ہو جاتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ نہیں ہوتا نا. آپ کو اسیسمنٹ وہ ایک تو ٹیچرز کر رہے ہوتے ہیں, ایک اسیسمنٹ آپ کی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار نہیں میں یہاں پہ لیگ کر رہا ہوں, یہاں پہ میں کوالیفائی نہیں کر سک رہا, تو مجھے اس چیز پہ محنت کرنی ہے, اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ, جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ڈراما اور ہماری سوسائٹی, یہ ایک بڑا زبردست قسم کا ریلیشن شپ ہے, بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ. اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. جب مذہب پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قرآن پاک سے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 60 to 70% اس کے اندر سٹوری ٹیلنگ ہے, اس میں کہانیاں بیان کی گئی ہیں, اور ان کہانیوں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ہم آگے کیا ہونا ہے, کس طرح سے ہونا ہے, بجائے اس کے کہ احکامات بتائے جائیں کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. وہ بھی تھا, چیپٹر بڑا اہم ہے, وہ بھی تقریباً 40% آف قرآن پاک. لیکن وہ جو پہلے والا پارٹ ہے جو سٹوری ٹیلنگ ہے, جس میں مختلف انبیاء کی کہانیاں ہیں, پھر اس کے بعد مختلف لوگوں نے ان پہ پھر آگے سٹوریز لکھی ہیں, قصص الانبیاء پہ جاتے ہیں, چیزیں جاتی ہیں. تو ایک ہم وہ لیتے ہیں کہ وہ سٹوری ٹیلنگ کس طرح سے تھی, اور اس کو کس طرح سے پھر پڑھنا کس طرح سے ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو ابھی بیٹی بات بھی کر رہی تھی ہماری, کہ اس کو دیکھنا کس طرح. لوگوں نے تو یہ بھی لکھا کہ ہاؤ ٹو واچ اے فلم یا ہاؤ ٹو واچ اے ڈراما. اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک سین دیکھا, 2 سین دیکھے, یا قرآن پاک کی ایک آیت لی, سٹوری پوری نہیں پڑھی, اور ایک ان میں جو قصص الانبیاء ہیں کوئی ایک پورشن لیا اور اس کو ہم ایکسپلین بھی کرتے پھرتے ہیں, چیزیں بھی کرتے پھرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پورا اسٹارٹ ٹل اینڈ جو ہے وہ چیپٹر کس طرح سے ہے. اس کے بعد جو ریسنٹ ایج کے اندر ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت مشہور, آپ سب نے پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا یا سنا تو کم از کم ضرور ہوگا, کہ شیکسپیئر کی بات ہوتی ہے. تو شیکسپیئر کے ڈراماز تھے, سارا کچھ تھا, بہت ایک ابھی تک لوگ اس کی چیزیں, مختلف چیزیں, یوٹیوب بروٹس ٹائپ چیزیں جو ہے ابھی تک ہم لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن صورتحال کیا ہوتی ہے جب ہم سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں. سب کانٹیننٹ جو ہے وہ زیادہ ایک می ٹو کی پالیسی پہ چل رہا ہوتا ہے. جو تھرڈ ورلڈ ہوتی ہے, می ٹو کی پالیسی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ می ٹو یہ ہوتا ہے کہ یہ چینلز وغیرہ کے لیے بڑا زیادہ ہم لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. می ٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں میں نے بھی وہی کرنا ہے. ایک چینل نے کوئی نیوز کا کوئی اس طرح کا فارمیٹ بنایا تو دوسرے چینل نے کہا کہ اس کی ریٹنگ اچھی ہے, اچھا جا رہا ہے, تو میں بھی یہی چیز کر لوں. بجائے اس کے کہ اپنی کوئی چیز بناؤ, وہ اسی کو تھوڑا سا فائن ٹیون کر کے دھو کے جو ہے وہ کر لیتے ہیں. ایک نے کوئی انٹرٹینمنٹ یا انفرٹینمنٹ کی کوئی چیز کی ہے تو وہ ہو گیا. مارننگ شوز آپ نے دیکھے کہ وہ بھی می ٹو کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. اس طرح سے جب یہاں پہ آئے تو جب آغا حشر کاشمیری, اگر کسی نے ان کا نام سنا ہو, آغا حشر نے جو ہے وہ اس کو ہیملیٹ کو, یا آپ یہ کہہ لیں کہ شیکسپیئر کی چیزوں کو, اس کو ہی مین ایڈیپٹیشن وہیں سے لی انہوں نے. اس وقت تھیٹر ہوتا تھا, ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا, تو تھیٹر اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہوتا. تھیٹر کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو آپ رومنس کے پاس جاتے ہیں اگر, تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اسٹیڈیمس جس طرح سے ہمارے ہوتے تھے, وہاں پہ سارا کچھ ہوتا تھا. وہاں پہ فائٹس ہوتی تھیں, وہاں پہ جو ہے اس طرح سے یہ چیزیں امپرووائز ہوتی تھیں. اور جو ریسلنگ جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت وہاں پہ ایکچوئل فائٹس ہوتی تھیں, لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں ٹیمپرنگ ہوتی تھی. اور اس کے بعد پھر سب لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے, انجوائے کرتے تھے, وہاں پہ ایک فیسٹیول ہوتا تھا, اور پھر بادشاہ کی ایک تقریر ہوتی تھی جو ایکچوئل جو بتانا چاہ رہا ہوتا. تو ویسے اگر کہیں کہ بادشاہ تقریر کر رہے ہیں تو تسی آ جاؤ, تو کوئی نہیں آئے گا. لیکن وہ ایک فیسٹیول کریٹ کیا جاتا تھا, تو اس میں پھر اور ان کی مرضی کی چیزیں, وہاں پہ لڑائی جھگڑے یہ وہ سارا کیا جاتا تھا. لوگ ابھی بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو ہم لوگ سارے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے لوگ زیادہ وہاں پہ آتے تھے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے پھر تھیٹر میں ٹرانسفارم ہوئیں. پھر لوگوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا شروع کیا, اسٹریٹ تھیٹر شروع ہوا, چیزیں شروع ہوئیں. اس میں پھر آغا حشر نے سب کانٹیننٹ میں جو ہے بہت اہم مقام حاصل کیا. باقی بھی بہت سے لوگوں نے کیا, لیکن آغا حشر کو ہم زیادہ اس کو کاپی کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ سیٹر ادھر سے تھا, کیونکہ انگلینڈ سے ہم انفلوئنس نے پہلے, تو وہ سارا شیکسپیئر کی وجہ سے ہم لوگ اس میں زیادہ جلدی انفلوئنس میں آ جاتے ہیں.
تو وہ چیزیں وہاں پہ ایسے چل رہی تھیں کہ اگر آپ نے پڑھا ہے کسی نے تو وہ پوری شاعری ہوتی تھی، شاعری میں سوال ہوتا تھا، شاعری میں اس کا جواب ہوتا تھا. اس میں آپ اگر رستم اور ساراب دیکھیں یا یہودی کی لڑکی، بہت جو مین ان کے بڑے ڈراماز تھے وہ سارے تھے، وہ چیزیں ہو رہی تھیں. اچھا، وہ تھیٹر کی باڈی لینگویج، تھیٹر کا سسٹم جو ہے بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ریڈیو آ جاتا ہے. ریڈیو میں مسئلہ ہمیں یہ آتا ہے کہ ریڈیو میں آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. اس میں آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی آج کا جو ہمارا ڈرامہ ہے تو اس میں بتانا پڑتا ہے کہ تم نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اچھا، یہ ریڈیو کی لینگویج ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا کہ موسم کیسا ہے یا اچھے کپڑے کیسے ہیں یا کیا ہیں. تو وہ ایک ماحول کریٹ کرنے کے لیے اس کو بتایا جاتا ہے زبانی کہ تم اتنے غصے میں کیوں ہو. ٹی وی میں یا فلم میں تو غصے میں ہے تو وہ شکل غصے میں نظر آنی چاہیے. اس لیے آج کے ماڈرن ٹی وی میں جو ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ریڈیو کا وہ ٹچ رہتا ہے، کیونکہ ریڈیو، اس تھیٹر کے بعد جو لوگوں نے ریڈیو لکھا، ریڈیو کے لوگ ہی زیادہ اس وقت آئے جب پاکستان میں ٹی وی آیا تو ریڈیو کے لوگوں نے ہی لکھنا شروع کیا. تو ان کا جو سٹائل آف رائٹنگ تھا وہ اسی طرح کا تھا کہ ہر چیز کو ایکسپلین کرنا ہے. اسی لیے یہ چیزیں بھی یہاں پہ ہوئیں کہ آپ نے کس طرح سے بیٹھ کے باتیں کر لینی ہیں، جس کو ہم ڈرائنگ روم ٹی وی ڈرامہ کہتے ہیں، کہ وہ ایکسٹیریئر نہیں ہے، اپنے بڑے شاٹس نہیں ہیں، کہیں بڑے فریمز نہیں ہیں، باہر کے مختلف جگہوں کے شاٹس نہیں ہیں. ایک ڈرائنگ روم سے بیٹھتے ہیں، دوسرے میں لیونگ روم، کچن، یہ وہ سارا کچھ اسی کے اندر کر لیتے ہیں. کیونکہ رائٹر جو ہے وہ ریڈیو والے اس فارمیٹ پہ پھنسا ہوا تھا، وہ اس سے آگے نکل ہی نہیں رہا تھا. اس کو جب اسکیل کھولا ہے، اسکیل کھولنے کا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر اس کے بعد اگر ہم ڈائریکٹلی یہاں پہ آ جاتے ہیں، پاکستان میں آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ جو پھر کچھ ایسے دور رہے جن دوروں میں رائٹرز پہ بہت زیادہ پابندیاں لگیں کہ انہوں نے ایک اسٹیریوٹائپ بھی جو ہے وہ لکھنا ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ لوگوں کو حیرت ہوگی، بہت بڑا ڈرامہ تھا یہاں پہ جو فیوڈل سسٹم کے اوپر جو ہے لکھا گیا تھا، اور وہ ڈراماز جو ہیں وہ خاص طور پہ لکھوائے گئے تھے. وہ فیوڈل سسٹم کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، گلوریفائی کرنے کے لیے وہ چیزیں اس طرح سے کی گئی تھیں، وہ اس طرح سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا تھا. تو یہ جو ڈرامہ ہے، چیزیں ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ آہستہ 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 مائنڈ سیٹ جو ہے لوگوں کا وہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایسا سچویشن آئی، میں وارث ڈرامے شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو یا دیکھو، وارث ڈرامے کی بات کر رہے ہیں، فیوڈل سسٹم کا پہلا ڈرامہ تھا، سارا تھا اس میں. تو اس کے بعد ایک اور مسئلہ آیا جب یہاں پہ، میں بہت تیز جا رہا ہوں تاکہ اس کے بعد اگر ہو سکے تو کویسچن آنسر سیشن شروع ہو جائے. ایک اور مسئلہ یہاں پہ آیا کہ یہ جو پرائیویٹ ڈراماز ہیں، پرائیویٹ ٹی وی چینلز آنے شروع ہوئے، تو پھر ایک سکیل اور طرح کا کھلا. پھر وہ جو گورنمنٹ کی سپرویژن تھی اور ہر ڈرامہ ایڈٹ ہو رہا تھا اور آڈٹ ہو رہا تھا، اسکرپٹ وغیرہ، اس سے پھر نکلنا شروع کیا لوگوں نے اور مختلف چیزوں پہ ڈرامہ لکھنا شروع کیا. اس میں پھر یہ صورتحال ہوئی جس طرح سے بھی آپ باہر جاتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، تو زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے تو جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو جڑی بوٹیاں بہت ساری اگ جاتی ہیں، پھر ان کی تراش خراش کرنی ہوتی ہے. پھر اس میں سے جو مہلک ہیں یا فرینڈلی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں ان سب کو جو ہے وہ اکھاڑ پھینکنا ہوتا ہے، اور جو پھر یوزفل جڑی بوٹیاں ہیں صرف انہی کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. اس چیز میں ہم لوگ تھوڑے سے ویک رہے. اس وقت آپ کے پاس پاکستان میں کوئی 10 ایک ایسے چینلز ہیں انٹرٹینمنٹ کے جنہوں نے دن رات آپ کو ڈرامہ دکھانا ہے، اور اگر ایک چینل ایک کوارٹر میں، 3 مہینے کا جو کوارٹر ہے، اگر وہ 10 ڈرامے بھی دکھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ملک میں 300 ڈراماز پر کوارٹر پروڈیوس کرنے ہیں. تو آپ کا خیال ہوگا کہ ان 300 ڈراموں میں ہر ایک کا معیار، ہر ایک کی کوالٹی، اور ہر ایک کی رائٹنگ سکلز، اور ہر ایک کی ڈائریکشن سکلز، اور ہر ایک کی جو سنیمیٹوگرافی ہے اسی سٹینڈرڈ میں، اسی لیول پہ آ سکے گی؟ وہ ممکن نہیں ہے. بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی جو ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ چلتی ہیں. ہم نے جب کیا، اگر میں اپنا بتاؤں تو جب جیو میں یا ایئر وائی کے لیے جب ڈرامہ سٹارٹ میں بالکل شروع میں بنانے شروع کیے تو ایک فوکس گروپ ہوتا تھا، شاید آپ لوگوں کو اس کے علم میں زیادہ نہ ہو اس کے حوالے سے، کہ یہ ڈرامے، یہ چیزیں، سارا کچھ جو ہے یہ بلا وجہ ایسے ہی نہیں بن رہی ہوتی ہیں. یہ کچھ فوکس گروپس ہوتے ہیں جس میں
کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، جس میں زیادہ تعداد ڈرامے کے لیے زیادہ تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے. اور ٹارگٹ آڈینس، آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو خریدنے والے کون سے لوگ ہیں، ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے. تو ایک میں ٹیکنیکل ٹرم آپ کو بتاؤں کہ وہ ہوتی ہے بی کلاس ہاؤس وائف، کیونکہ اس سے نیچے والی کلاس وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اس سے اوپر والی کلاس جو ہے وہ ان کا یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں یا ان کے پاس اور بہت امیوزمنٹ کے مواقع ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس وقت ادھر جاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک بی کلاس ہاؤس وائف ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو دفتر بھیج کے، بچوں کو اسکول بھیج کے جو ہے، یا شام کو کسی وقت کسی موقع پہ جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے. ایک یہ پرابلمس بھی آئیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت ہیوی سپلٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے مرد جو ہے وہ ادھر چلا گیا نیوز چینلز کی طرف، اور عورتیں جو ہیں وہ ڈرامے کی طرف رہ گئیں. یہ جو بی کلاس ہاؤس وائف ہے، ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ لگائی جاتی ہے، جس سے ابھی ہم گپ شپ لگا رہے ہیں، اور کھانا شانا بھی کھلایا جاتا ہے، تو کھوان کے نہیں کھوان کے، لیکن کھانا شانا بھی کھلایا جاتا ہے. ایک ریلیکس ماحول دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ڈسکشن کی جاتی ہے، ان کو فارمز دیے جاتے ہیں، اس میں کچھ کویسچنرز ہوتے ہیں، بڑے سمپل سے بیسک کویسچنز ہوتے ہیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کیا آپ کو اسکرین پہ کون سی چیز بہتر لگتی ہے. اگر آپ دیکھیں جس کلاس کی، جس کیٹیگری کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے مسائل کیا ہیں، وہ نیشن بلڈنگ میں یا کریکٹر بلڈنگ میں ان کا کوئی بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا. وہ لوگ صرف یہی چیزیں دیکھ رہے ہوتی ہیں کہ ساس کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، بہو کے مسائل کس طرح سے ہیں، میاں کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، بیٹے جو ہیں وہ اگر فیملی پیرنٹنگ پراپر نہیں ہے تو وہ اولادیں ان کی کیا کام کر رہی ہیں، کیا چیزیں کر رہی ہیں. تو یہ ایک فوکس گروپ کے ساتھ، کیونکہ اس میں بہت زیادہ چینلز کی انویسٹمنٹ انوالو ہوتی ہے. جب ہم ڈرامہ بنا رہے تھے اس وقت 1 کروڑ روپے میں 26 ایپیسوڈز بن جاتے تھے. ابھی کا جو مین ڈرامہ ہے، اگر آپ کو میں بتاؤں، یہ کبھی تم جو آج کل بڑا مشہور ڈرامہ ہے، وہ 27-28 لاکھ روپے کی ایک ایپیسوڈ کاسٹ کر رہی ہے. تو وہ 4 ایپیسوڈ 1 کروڑ سے اوپر چلے جاتے ہیں، ہم 26 ایپیسوڈ 1 کروڑ میں بنا رہے تھے. تو اتنا ڈفرینس ہے، اتنا ہیوج ڈفرینس ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کی پبلک پلس دیکھے بغیر وہ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ اس چیز میں انویسٹ کر لیں اور ریزلٹس بھی لے لیں. یہ ایک اہم سچویشن ہے، ایک ٹیکنیکل ایک چیز ہے اس میں، کہ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہو رہا ہے. ہم لوگ مارننگ شو سے بہت شور مچاتے رہتے تھے کہ مارننگ شوز اچھے نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی. ایک عورت جو ہے، آپ کو ایک ڈرامے کی بھی آپ کو سینس میں ایک سمجھا، لیکن بعد میں مارننگ شو ہی کر رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو دکھاتا ہوں آپ کو. ایک عورت جو ہے وہ اپنے میاں کو 9 بجے گھر سے بھیج دیتی ہے کام پہ، بچے اس سے پہلے تھوڑا سا 8 ساڑھے 8 بجے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے پاس جو می ٹائم ہوتا ہے عورت کا، ایک ہاؤس وائف کا، وہ صرف 9 بجے سے 11 بجے کا ہوتا ہے. کہ اس ٹائم پہ وہ چائے کا کپ پکڑتی ہے، وہ اپنا سینڈوچ لیتی ہے، ناشتہ انڈا پراٹھا بناتی ہے، اور وہ ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھتی ہے، اور بیٹھ کے وہ چینل دیکھتی ہے جس پہ اس کی کوئی سہیلی بیٹھی باتیں کر رہی ہو. اور سہیلی کے ساتھ باتیں کس طرح سے کرنی ہیں، اور سہیلی نے کیا باتیں کرنی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ آئینی ترمیم نہیں بتانی کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے. اس کو صرف یہ چاہیے کہ بھئی وہ جو کپڑے ہیں وہ کس طرح کی ہونے چاہیے، موٹاپا زیادہ ہو گیا تو موٹاپا کم کس طرح سے ہونا چاہیے، بس آپ کی جو شکل ہے وہ ذرا بہتر خوبصورت کس طرح سے ہو جانی چاہیے، بالوں کے مسائل کون سے ہیں. یہ اس عورت کا 9 سے 11 کا می ٹائم ہوتا ہے. اور یہ بہت انالیسس کے بعد یہ چیز نکالی گئی ہے، یہ رینڈم ہٹ اینڈ ٹرائل نہیں کیا، کیونکہ چینلز کی بہت کاسٹنگ انوالو ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ ایم ہی نہیں کی ہوتی چیزیں، اس کے پیچھے بہت میتھمیٹکس انوالو ہوتی ہے. نادیہ خان شو میں کرتا تھا تو اس میں بھی پبلک پلس ہوتی تھی، وہ اس میں فوکس گروپس ہوتے تھے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، کس کو کیسے بات کرنی ہے، کون سی چیز آگے، بہت کیلکولیٹڈ، بہت میتھمیٹیکل چیزیں ساری لے کے چل رہے ہوتے تھے. تو وہ اس میں اگر آپ کہیں کہ بھئی اس وقت ایک عورت جب گھر میں آرام سے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی، فیملی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہے، اور 11 بجے تک اس نے بیٹھنا ہے، اس کے بعد اٹھ کے اس نے گھر کی صفائی کرنی ہے، پھر بچوں نے واپس پہنچنا ہے تو اس کے لیے ان کے کھانے کا اہتمام شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب نے واپس آنا ہے تو ان کے کھانے کا اہتمام ہو گیا، اور میاں صاحب نے واپس آنا ہے تو ٹی وی پہ انہوں نے ڈومینیشن کر لینی ہے کہ یار اب ٹی وی کا میں نے ہی دیکھنا ہے، میں نے کرنٹ افیئرس دیکھنا ہے، چیزیں دیکھنی ہیں. تو وہ جو 2 گھنٹے ہیں صرف، وہ اس عورت کا می ٹائم ہوتا ہے، جس پہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کتنا شور مچا لیا کہ وہی 2 گھنٹے ہمیں کریکٹر بلڈنگ کے لیے چاہیے،
وہ عورت کو سہیلی نہیں دینی ہم نے، وہ عورت کو ایسی چیزیں ہم نے نہیں دینی، ہم نے وہیں پہ اخلاقیات کے پورے درس دے دینے۔ تو یہ بہت پیچھے اس کی میتھمیٹکس چل رہی ہوتی ہیں۔ سیم از دا کیس وتھ جس ڈرامے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کے حوالے سے، وہ سوسائٹی کے بہت سے لوگوں کو ساتھ بٹھایا گیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ فوکس گروپس کیے ہوتے ہیں، اس میں پھر یہ ٹریکس بنتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے۔ کیا ساس بہو کا مسئلہ زیادہ چل رہا ہے، کیا باقی چیزیں زیادہ چل رہی ہیں؟ اب میں واپس آتا ہوں جو سٹوری ٹیلنگ کی بات تھی قرآن پاک سے اور باقی ساری سٹوریز سے۔ ڈرامہ جو ہے وہ کانفلکٹ ہوتا ہے، گڈ اور بیڈ کا کانفلکٹ ہوتا ہے۔ آپ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی سیشن شروع کرنے سے پہلے، امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ کبھی کسی ڈرامے میں کسی جگہ کی اینڈنگ تک اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو اور ایول جیتا ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ ڈرامے کی روایات کے خلاف ہے، یہ اس کے ایتھکس کے خلاف ہے۔ ایتھکس چھوڑ دیں، رائٹر کو ہم مانیں گے نہیں کہ اگر اینڈ میں اس نے جو ہے وہ ایول کو جتا دیا یا غلط کو جتا دیا، یا ساس غلط تھی تو اس کو جتا دیا یا بہو غلط تھی تو اس کو جتا دیا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ ہسٹری میں کبھی کوئی ایسی سچویشن کی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ آپ فلم دیکھ لیں، آپ ڈرامہ دیکھ لیں، آپ تھیٹر دیکھ لیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم جو ابھی بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، سوسائٹی کا ایک ہمارا ایلیمنٹ ہی اس قسم کا آ گیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ریموٹ نہیں ہے، ورنہ بتاؤں جو ریموٹ نے جس طرح سے ہماری زندگیوں کو خراب کیا ہے کہ ہم میں ٹالرنس ختم ہو گئی ہے، ہم میں برداشت بالکل رہی نہیں ہے۔ ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کوئی ڈرامہ یا کوئی چیز کچھ بھی ہے تو ہم نے فوری طور پہ کلک کر دینا اور آگے چلے جانا ہے۔ مزاج ہمارے اس قسم کے بن گئے ہیں کہ ہم ایکسیپٹنس، کسی بھی ڈفرینس آف اوپینین کی ایکسیپٹنس برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے نتیجے بھی بہت جلدی فوراً کے ہو جاتے ہیں۔ ایک سین دو سین ڈرامے دا پرومو ویکھنے اسی کہنے کہ لو جی ڈرامہ یہو جہا ہے اسی اگے ویکھنا نہیں اس میں۔ تو یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، یہ صرف ہمارا نہیں ہے، پوری قوم کا بن چکا ہوا ہے اس وقت مائنڈ سیٹ۔ یہ چیزیں ہماری خراب ہو رہی ہیں۔ اگر میں بھی آپ سے پوچھنا شروع کروں، ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں، لیکن ابھی اگر آپ سے پوچھنا شروع کروں کہ کون کون سے ڈرامے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، تو آپ میں سے 60% لوگوں نے یا 70% لوگوں نے ریگولر پاکستانی ڈرامہ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہر کسی کا مائنڈ سیٹ یہ ضرور ہوگا کہ یار پاکستانی ڈرامہ جڑا ہے نا اے نہیں صحیح کام کر رہے۔ اچھا دیکھا ہے؟ نہیں، 2 قسطیں دیکھی ہیں۔ اچھا پورا دیکھا ہے؟ نہیں جی پورا تو نہیں، فاسٹ فارورڈ کر کے ویکھ دے رہے ہیں اس چیز میں۔ اگر کوئی بچیاں اے دیکھو ہنس رہی انہوں اینج کر دی تو آپشنس تو ہاں وہ اس میں بھی بات کرتے ہیں، آپشنس ہیں، لیکن آپشنس میں آپ نے کوالٹی کانٹینٹ تو دیکھنا نا۔ آپشنس یونیورسٹیز کے بھی تھے تو ایک یونیورسٹی کیوں چوز کیا آپ نے؟ پھر ایسے ہی ہے نا آپشن، پھر آپ نے دیکھا کہ کہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، کہاں پہ آپ کوالیفائی کر رہے ہیں اس میں۔ تو آپشنس تو ہر چیز کے ہر موقع کے ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ فیچرز ہیں کہ آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ آپ نے فیصلہ کب کرنا ہے، نتیجہ کب اخذ کرنا ہے۔ آپ کے پاس جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ 2 سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ایگزامز آتے ہیں، 4 سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کے فائنل جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسیسمنٹ پہ آپ کا رزلٹ ہو جاتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ نہیں ہوتا نا۔ آپ کو اسیسمنٹ وہ ایک تو ٹیچرز کر رہے ہوتے ہیں، ایک اسیسمنٹ آپ کی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار نہیں میں یہاں پہ لیگ کر رہا ہوں، یہاں پہ میں کوالیفائی نہیں کر سک رہا، تو مجھے اس چیز پہ محنت کرنی ہے، اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں پاکستانی، تو وہ ایک تو یہ مان جائیں نہیں مانیں تو مرضی آپ کی، لیکن کوشش کریں گے کہ آج منوا کے جائیں کہ یہ وہ اس معاشرے کی ہی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ جو ڈرامہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم ڈسکس کریں گے اس بات پہ بھی، کون سا ایسا کوئی ڈرامہ آپ نے دیکھا جو حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا؟ وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ آپ اپنے ارد گرد آپ دیکھیں گے تو آپ کو 20 ایسی مثالیں ملیں گی۔ لیکن جب آپ کو اپنے ارد گرد کوئی مثال ملتی ہے تو ادھر تسی وہ کیا چوش جا صاحب مٹی پا دے ہو، اور باقی جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ڈرامے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ غلط دکھایا گیا۔ ڈرامہ ہمیشہ جو ہے وہ کانفلکٹ آف اوپینین سے چلتا ہے۔ ڈرامہ ہمیشہ اس چیز سے چلتا ہے کہ جتنا آپس میں کھچاؤ زیادہ ہوگا، جتنا سٹریس لیول ایک دوسرے کا زیادہ ہوگا، اور جتنا ایول پرومیننٹ ہوگا ڈرامہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ابھی ایک بہت ریسنٹلی اگر ہم جائیں تو آپ نے یہ اس کا ہمایوں سعید کا اور اس کا دیکھا ہوگا، جینٹلمین میں بھی کانفلکٹ ہے، لیکن وہ ایکشن سیکوینس میں چلا جاتا ہے، لیکن میں ہمایوں کا اور اس کا میرے پاس تو اس بات ایک مثال اس کو دیتے ہیں۔ ویسے اور بھی کافی ساری مثالیں میں لکھی ہوئی تھیں، لیکن آپ میں سے کوئی مثال آئے تو زیادہ بہتر ہے۔
یار اب دیکھو لوگ ہی کہہ رہے ہیں اچھا ڈرامہ ہے. یس جی جی بالکل بالکل ٹرو 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 بالکل بالکل صحیح. تو یہ چیزیں بہت ساری اس طرح کی ہیں کہ کانفلکٹ جب تک بڑا نہیں ہوگا تب تک آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا. اگر آپ بالکل گڈی گڈی سی ساری چیزیں کرتے جائیں گے تو آپ, اگر آپ کو ایک اور مثال دوں گی یہیں پہ, کہ آپ جب وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں اور آپ کے جو ہارٹ بیٹ چل رہی ہے, تو جب تک پلس زگ زیگ چل رہی ہے آپ زندہ ہیں. کبھی زیادہ اوپر جا رہی ہے, کبھی زیادہ نیچے جا رہی ہے, آپ زندہ ہیں. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں یار بچت ہو سکتی ہے. لیکن جب ایک اسٹریٹ لائن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ختم ہو گئی, ڈیڈ ہو گئی. تو یہ فلکچویشنز جو ہیں, یہ ویریشنز جو ہیں, یہ آتی رہیں گی, یہ اسی طرح سے ہوتا رہے گا. اس میں ڈرامے کی مختلف چینلز پہ مختلف کوالٹیز آتی ہیں. اس میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی ایک ٹی وی چینل کے اوپر آپ نے صرف ایک کلاس کا ڈرامہ دینا ہے, باقی بی کلاس اور سی کلاس کا کرنا ہے اس میں. یہ بھی چیزیں ہو گئیں. پھر یہاں پہ بہت زیادہ اس طرح سے اس دور میں ہو گیا کہ جناب آپ نے بہت لمبی لکیر کھینچ گئی کہ عورتوں نے انٹرٹینمنٹ دیکھنا ہے اور مردوں نے جو ہے وہ نارمل ڈرامہ دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز آتی ہے جس کو آپ گرین چینل کہتے ہیں, جو ٹیلر میڈ تھا, جو اسی طرح کے کانسیپٹس کے ساتھ آیا تھا کہ مرد بھی جو ہے وہ بھی اس کے اوپر آیا. تو اس پہ پھر یہ جو جن ڈراموں کی بھی آپ نے بات کی جس میں مرد ڈومینیٹ کر رہا ہے, کیونکہ باقی سب جو فیمیل اورینٹڈ ڈرامے تھے یا فیمیل اورینٹڈ چینلز تھے وہ سب لوگ وہ والے تھے جس میں عورت ڈومینیٹ کر رہی تھی یا عورت مظلوم تھی. یہ سارا کچھ جو رائٹر تھا اس نے عورت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈرامہ بنایا ہوا تھا. لیکن جب یہ آیا ہے گرین چینل آیا ہے, وہ اسی طرح سے پرپس بلڈ تھا کہ جس میں آپ نے مرد کے پوائنٹ آف ویو سے ڈرامہ بنایا, عورت کو کہیں جو ہے مظلوم دکھایا, کہیں ظالم بھی دکھایا, سارا کچھ کیا. لیکن اس سائڈ پہ جو اس سے پہلے کے ڈرامے تھے, اے آر وائی تھا, جیو تھا, ہم تھا, باقی سب تھے, وہ انہوں نے ایک فوکس کیا ہوا ہے کہ عورت کے پوائنٹ آف ویو سے عورت کو مظلوم دکھانا ہے یا عورت کو ظالم دکھانا ہے, تو اسی پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلنا ہے. تو وہ ان کا اپنا فوکس گروپ تھا, سارا تھا. لیکن اس کی مت کو توڑنے کے لیے پھر ایک اور اس کا اینٹی ڈوٹ کیا, اینٹی تھیسس جو ہے لے کے آئے, جس میں مرد کو انوالو کیا. اور جیسے آپ فلم دیکھتے ہیں تو فلم ہمیشہ 90% میل ڈومینیٹڈ ہوتی ہے. اس میں ہیروئن جو ہے وہ ایک ایکسٹرا اسپائس ضرور ہوتی ہے, لیکن میل ڈومینیٹڈ فلم ہوتی ہے کیونکہ فینٹیسی ہوتی ہے, لارجر دین لائف چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کو کیا کسی اور طرح سے جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, ان سب چیزوں کو دیکھنا جو ہے, ڈرامے کو دیکھنا, وہ سیکھنا جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ کس طرح سے کریں گے. ابھی جینٹل مین کی بات ہوئی تو جینٹل مین میں بھی آپ نے جو ہے وہ میل ڈومینیٹڈ کیا. اگر یہ کسی اور چینل پہ چل رہا ہوتا تو شاید اس طرح سے اس کو پذیرائی نہ مل رہی ہوتی, کیونکہ اس کے جو اس ڈرامے کی ٹارگیٹ آڈینس جو تھی وہ اگر ہم پہ یا اے آر وائی پہ یا جیو پہ یا کسی اس چینل پہ چل رہا ہوتا, ایکسپریس پہ چل رہا ہوتا, تو وہ اس طرح سے نہ ہوتا. اب مائنڈ سیٹ کریٹ کیا لوگوں کا ہلکا ہلکا سا. اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی چینلز بھی اب اس پہ تھوڑا سے ایکشن سیکوینسز پہ ان چیزوں سے آ رہے ہیں. ایک ہمیں کووڈ میں بڑا سپورٹ ہوئی جب ارطغرل ڈرامہ آیا, وہ ایک لارجر دین لائف ٹائپ کی چیز تھی اور بہت بڑی تھی, اور لوگوں کے پاس ٹائم بھی بہت تھا اس وقت, سب لوگ گھروں میں تھے اور انہوں نے بیٹھ کے آرام سے وہ ڈرامہ دیکھا. اور بہت زیادہ چوکس ہو گئے یہاں کے جو ڈرامہ رائٹرز ہیں سب لوگ, انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ پرابلم ہوئی کیا ہے, اب ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے. اس کے بعد پھر یہ لوگ ڈرائنگ روم سے نکلے, پھر انہوں نے تھوڑا سا اور سوچنا شروع کیا, لیکن اس میں ساتھ وہی فوکس گروپ وہی سب چیزوں کو لے کے ساتھ چلے. ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے بالکل ہی نارمس چینج کر لیے, پھر لینڈسکیپس دکھانے شروع کیے, پھر نئی چیزیں, زرد پتوں کا بن اگر آپ آج لوگ دیکھ رہے ہو تو وہ بھی اس میں, ان میں جو گرینری ہے, جو بڑے ہیں, جو اس میں ڈرون شاٹس ہیں, چیزیں ہیں, اسکیل ہے, اس میں کہیں سیٹ نہیں ہے, اوریجنل لوکیشنز پہ پورے کا پورا ڈرامہ شوٹ کیا ہوا ہے. تو پھر ان چیزوں پہ جانا شروع کیا کیونکہ وہ ایک ارطغرل نے ایسا بینچ مارک کریٹ کر لیا کہ یہاں کے لوگوں کا مزاج کھول لیا. اب یہ مزاج کھولنے کی ذمہ داری پاکستانی پروڈیوسر اور رائٹر نہیں لے سکتا تھا, کیونکہ اگر پاکستانی پروڈیوسر رائٹر اس قسم کی چیزیں کرتا, جو میں آئی کین گیو یو سم ایگزامپلس کہ وہ انہوں نے اگر اس طرح سے لارجر دین لائف سوچ کے ڈرامہ بنانے کی کوشش کی تو اس وقت وہ بہت بری طرح سے فلاپ ہوئے, وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ لوگوں کا مزاج اس وقت نہیں تھا. ہم باہر کی چیز پہ ویسے ہی زیادہ ذرا پرومیننٹ ہو جاتے ہیں, ذرا ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے دیکھنے کا اور ہم مان جلدی لیتے ہیں ان چیزوں کو. تو جب ارطغرل آیا تو ہم نے مان لیا کہ یار یہ ڈرامہ اس طرح سے ہے, تو اس کی آڑ میں جب چیزیں بننی شروع ہوئیں پاکستان کے اندر
اندر تو بہت ڈفرینٹ تھا. اس سے پہلے کی اگر میں بات کروں تو جب یہاں پہ ٹی وی آیا, چیزیں شروع ہوئیں, تو اس کے تھوڑے عرصے بعد انڈیا نے ڈرامہ شروع کیا. انڈیا کا ڈرامہ جو تھا وہ مکس تھا فلم اور ڈرامہ. وہ جو ان کے سوپس تھے وہ بڑا عجیب قسم کا گرینجر ہوتا تھا کہ عورت جو ہے صبح صبح جو بیڈ پہ سے اٹھی بھی ہے تو اس نے پوری جولری پہنی ہوئی ہے اور ساڑی پہنی ہوئی ہے اور پورا میک اپ شیک اپ, بال شال اس کے بنے ہوئے ہیں. تو وہ ایک لارجر دین لائف امیج تھا. پاکستان نے اس وقت, کیونکہ اسٹرگلنگ پیریڈ میں تھا پاکستان کا ڈرامہ دوبارہ سے, جب یہ پرائیویٹ پروڈکشنز آئی تھیں تو انہوں نے کوئی 8-9 ڈرامے اس طرح سے بنانے شروع کیے. ایک تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے جیو میں یہ کام بھی کیا کہ اس وقت ہمارے جو اونرز تھے وہ اتنے انفلوئنس تھے اس سے, اور یہاں پہ اس وقت انڈین ڈرامہ چل رہا تھا. یہ اسٹار پلس وغیرہ چینلز وغیرہ سارے یہاں پہ ابھی بند نہیں ہوئے تھے. ابھی انڈیا کے ساتھ ہمارے ایسے ٹرمز نہیں تھے کہ چینلز بند ہو جائیں یہاں پہ. تو ہم نے انڈین آرٹسٹ اور پاکستانی آرٹسٹ کو ملا کے دبئی میں ایسے سوپس بنانے کی کوشش کی, لیکن وہ لوگ انڈین سوپ کو پسند کرتے تھے, یہاں کی سٹوری کو جو ہے اس طرح سے. یہاں کے آرٹسٹ جب اس کے اندر آتے تھے تو وہ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے. پھر ختم کیا اس چیز کو, اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم اپنی جو یہاں کی نارمس تھی, یہاں کی چیزیں تھیں, ان کو سیدھا کرنے لگ گئے. تو یہ بہت ارتقائی منازل سے گزر رہا ہے اور ابھی تک گزر رہا ہے. یہ ہٹ اینڈ ٹرائل, لوگوں کے مزاج چینج ہو رہے ہیں. اس وقت جس وقت میں آپ کو چودھری حشمت کی اور اس وقت کی ڈراموں کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت مزاج اور تھا. اس وقت میں شاید آپ لوگوں سے بھی چھوٹا تھا, تو اس وقت لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی اور طرح کا تھا. اب جو ڈیجیٹل فارم آ گئی ہے, چیزیں آ گئی ہیں, تو اب پیس بھی آپ کی اور ہو گئی ہے. اب اکثر آپ ڈرامہ کس وقت دیکھتے ہیں, جب آپ نے ریلز دیکھی ہوتی ہیں, چیزیں دیکھی ہوتی ہیں, تو اس میں سے آپ کو کوئی ڈرامہ پسند آتا ہے تو آپ اس میں مین ڈرامے کی طرف بھی جاتے ہو. اب تو پروموشن سٹینڈرڈز یہ ہو گئے ہیں کہ آپ نے ٹک ٹاک پہ چیزیں ڈالنی ہے اور اس کے بعد مین کانٹینٹ. ہم بھی اپنی چیزوں کا پروڈکشن کا کرتے ہیں, تو مین پروڈکشن جو ہم نے سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ چلائی ہوتی ہے اس کی ریلز وغیرہ ہم پہلے ڈالتے ہیں ٹک ٹاک پہ, اور شارٹس اور چیزیں کر کے یوٹیوب پہ, اور اس میں وہاں سے پھر ہمیں ٹریفک جو ہے وہاں پہ زیادہ آتی ہے. تو وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ شارٹ ٹرم جو ہمارے مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ نے ڈرامہ دیکھنا ہے, پاکستانی ڈرامہ دیکھنا ہے, کوئی بھی چیز دیکھنی ہے, یا کسی دوست کا مزاج بھی آپ نے دیکھنا ہے, تو اگر ایک 10 سال کی رفاقت ہے تو ایک پھڈا یا ایک لڑائی یا ایک کانفلکٹ آف اوپینین پہ آپ اس کو رد نہیں کر دیتے, وہ تعلق سارا خراب نہیں کر دیتے. آپ چانس دیتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ ان کے چلتے رہتے ہیں. امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈرامہ آپ کے ارد گرد سے ہی بن رہا ہے. یہ جتنے رائٹرز ہیں, جتنے پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹرز ہیں, یہ باہر سے نہیں آ رہے ہیں, یہ لوگ یہیں سے آ رہے ہیں, یہ یہیں سے اسٹوریز پک کر رہے ہیں. ابھی اس طرح سے بھی ہوا پچھلے کوئی 10-15 سال سے ایک اور فیچر بھی آیا, وہ یہ کیا کہ جو مین ڈرامہ رائٹرز تھے, کیونکہ ایک ڈرامہ رائٹر میں بہت زیادہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی, اتنی سکت نہیں ہوتی کہ 10 سٹوریز لکھ سکے. اس میں پھر یہ مولا جٹ کی طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ایک فلم لکھی, مولا جٹ وہ مشہور ہو گئی, تو اگلا جو اس نے لکھا فلم لکھی, اس میں اس نے وہی فلم جو ہے وہ نوری ناتھ جو ولن تھا اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہی فلم لکھ دی. پھر اس کے بعد اس میں جو ہیروئن تھی اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہی فلم لکھ دی. تو پرسپیکٹیو چینج ہوتے رہے, حالانکہ سٹوری جو ہے وہ ایک ہی تھی, لیکن پوائنٹ آف ویوز جو ہے وہ چینج ہوتے رہے. جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ رائٹر کو کہا گیا یہاں پہ, پروڈیوسر کو کہا گیا یہاں پہ کہ یار آپ نے عورت کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ہم فوکس کیا کر رہے ہیں, ہم عورت کو فوکس کر رہے ہیں, اس کو ہم نے, کیونکہ پاکستان میں عورت کے پاس کوئی امیوزمنٹ کا, کوئی انٹرٹینمنٹ کا, کوئی ایسا بہت زیادہ ان کے پاس مواقع نہیں ہے. ان کے لیے جب ہم نے چیز بنانی ہے تو ہم نے ان کے پوائنٹ آف ویو سے بنانی ہے. عورت کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا, عورت کا پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا کہ میری ساس سے لڑائی ہوگی, میری بہو سے لڑائی ہوگی, میری نند سے لڑائی, دیورانی نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, شوہر میرا جو ہے وہ رات کو ٹائم پہ نہیں آتا ہے, یہ سارا کچھ, یہی ساری چیزیں. ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکل سکیں گے, ہمارا رائٹر ان چیزوں سے باہر نہیں نکل سکے گا. یہ ڈرامہ اور یہ سارا کچھ صورتحال تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ رات کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے آپ کا ایک امیوزمنٹ کی ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سارے کو ٹائم ہی بہت ہے, تو اس لیے ہم لوگ دن کے وقت بھی ڈرامے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, رات کو بھی ڈرامے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ورنہ یہ کرنٹ افیئرز ہوں یا یہ ڈرامہ ہو یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پوری کی پوری ہو, یہ تھوڑے عرصے کے لیے, یہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, اس سے زیادہ کے لیے یہ نہیں ہوتی. لیکن ہم نے اس چیز کو فوکس ہی کر لیا, ہم نے اس پہ ہم قائم ہی ہو گئے ہیں کہ ہم نے روز رات کو 3 سے 4 گھنٹے جو ہیں وہ ڈرامے دیکھنے ہوں گے. ابھی بھی آپ کے آئیں گے تو بہت سارے گھر والے آپ کے خواتین جو ہیں وہ انہوں نے اپنے موبائل کے اوپر یا آئی پیڈ کے اوپر یا کسی کے اوپر بیٹھ
بیٹھی ہوंगी اور وہ ڈرامہ لگا کے دیکھ رہی ہوں گی. اور بچے کو اگر آپ نے جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے تو اس کے سامنے بھی آپ جو اس کی مرضی کی کوئی چیز لگا کے دے دی ہوں گی. بیگم کو سکون میں رکھنا ہے تو اس کو اچھا آئی پیڈ لے دیں, وہ ڈرامے دیکھتی رہے گی, ٹھیک ہو جائے گا اس میں. اور ڈرامے میں کیا دیکھتی رہے گی, وہ یہی سارے مسائل ہیں. آپ ابھی اپنے اپنے گھروں میں جائیں, اپنی اپنی والداؤں کے ساتھ بیٹھیں, جو بیٹیاں ہیں ان کو بیچاری ویسی بھگت رہی ہوں گی وہ, کہ ان سے پوچھیں تو وہ یہی مسائل ہیں. اس کا رشتہ اس کے ساتھ ہو گیا تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا, تو میرا بچہ رہ گیا تو یہ ہو گیا, تو وہ اس سے آگے کے ہمارے جو ٹارگٹ آڈینس ہیں ڈرامے کی, اس کے بیچاری کے مسائل نہیں ہیں اس سے آگے کے. وہ اس چیز کو مان لیں. آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار اگر میں یہ جو کون سی ترمیم ہوئی ہے پچھلے دنوں جو ہوئی ہے اس کے اوپر ڈرامہ بناؤں گا تو مرد تو شاید پھر دیکھ لے گا, اس کا بھی الگ پرسیپشن ہوگا, پوائنٹ آف ویو ہوگا. عورت کو اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. اگر آپ نے عورت کو انٹرٹینمنٹ دینی ہے تو پھر اس کے مزاج کا, اس کی مرضی کا. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ فوکس گروپ کے بعد یہ چیزیں بنتی ہیں, یہ ایسے نہیں بنتی ہیں کہ رینڈم چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, کرتے جا رہے ہیں. لیکن جس طرح سے عورت کا مینٹل لیول بڑھتا جا رہا ہے, میں ساحل ادیم نہیں بننا چاہ رہا, لیکن جس طرح سے عورت کا مینٹل لیول بڑھتا جا رہا ہے, اس طرح سے ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں آج اس وقت جو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہر دوسرے چینل پہ اس قسم کا ڈرامہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ انتظار کرتے ہیں اس ڈرامے کا, جس میں ساس بہو نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک نور جہاں ڈرامہ ختم ہوا جس میں ساس بہو کی بالکل اگینسٹ چیز تھی. ساس بہت ظالم تھی, سارا کچھ تھا, لیکن پہلے بیٹے برداشت کرتے لیکن اس کے بعد سب بیٹوں نے بغاوت کی. یہ پہلے ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے تھے. یا اس کے بعد ایک جو ہے یہ وہ حلالہ کے اوپر پچھلے دنوں ایک ڈرامہ چل رہا تھا, من جوگی. یہ وہ والے ایشوز تھے جو پہلے اس چیز پہ بات نہیں ہو, بہت خطرناک بات ہوتی تھی کہ آپ حلالہ کے بارے میں یا اتنے ریلیجس ایشوز پہ بات کریں. اس کے لیے رائٹر اور ڈائریکٹر کو بھی اتنا ہی عالم ہونا چاہیے اس چیز کا جس پہ وہ بنانے کے جا رہا ہے ٹاپک. اور چینلز کو بھی حوصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس ٹاپک پہ اگر بیک لیش آ گیا, کوئی پرابلم آ گئی تو کیا کریں گے. اس میں جس طرح سے آپ نے اسی ڈرامے میں اگر منجوئی کی بات کریں, جو پولیس کا کریکٹر جو ہے ایک عجیب سے طریقے سے بہتر کریکٹر دکھایا کہ وہ سیویئر تھا, اس نے جو ہے وہ سچویشن کو ہینڈل کیا اور بہترین طور پہ ہینڈل کیا. کہ دو چودھری اس کے آمنے سامنے تھے سارے, لیکن اس نے ان چیزوں کو لے کے کس طرح سے چلا. اب لڑکی تو دیکھ رہے کہ انہوں نے ڈرامہ ویکھیا نہیں ہوا, لڑکیاں نے ویکھیا ہے, ایسے وہ ہاں کر رہی ہیں کہ ہاں دیکھا. ہاں تو دیٹ واز اے ماسٹر پیس, انڈیڈ دیٹ واز اے ماسٹر پیس. تو وہ اب اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد وہ والا آپ کا پرسیپشن نہیں آئے گا جو پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ یار ایک بات ہو جاتی ہے جس طرح سے ایک ہم نے روایت ہی بنا لی ہے کہ یار وہ پاکستانی ڈرامہ جب ذکر آئے گا تو اس کا جو ہے ہم نے یہ کہنا ہے کہ یار وہ جو ہے وہ تو ساس بہو سے آگے نہیں جاتا. یا ہم نے میک ڈونلڈ کا ذکر آئے گا تو کہیں گے یار انہوں نے وہ یہودی لابی ہے. تو کچھ چیزیں ہم نے ایسے نارمز اپنی بنا لی ہیں بغیر دیکھے بغیر سنے کہ چار بندے بیٹھے, اس میں سے ایک بندے نے کہا کہ یار ڈرامہ اچھا نہیں ہے اور اس نے اچھے الفاظ میں کہہ دیا, آپ کو اچھا لگا تو آپ اٹھ کے آپ ہر جگہ پہ جا کے کہنا شروع کر دیا پاکستانی ڈرامہ اچھا نہیں ہے. 80% لوگوں کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوں اس ڈرامے پہ, میری فیلڈ ہی میں 30 سال ہو گئے اسی میں ڈرامے بازیاں کرتے ہوئے, تو وہ ان کے ساتھ یہی ہے کہ یار پاکستانی ڈرامہ یار آپ لوگ کیا بناتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے کون سا ڈرامہ لاسٹ دیکھا؟ نہیں میں تو پاکستانی ڈرامہ نہیں دیکھتی. ارے تو آپ نے اسٹیٹمنٹ کیسے دی؟ یا پاکستانی فلم کے بارے میں کہ یار یہ فلمیں جو ہے بڑی بڑی فضول فلمیں بنتی ہیں, یار یہ کیا اچھا آپ نے لاسٹ کون سی فلم دیکھی؟ نہیں میں نے تو فلم نہیں دیکھی کوئی. تو یار آپ کیسے پھر یہ آپ کس طرح سے بات کر لیتے ہیں؟ تو وہ ایک ضروری ہے, اور یہ ہر چیپٹر کے لیے ضروری ہے, مذہب کے لیے بھی ضروری ہے, باقی چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کلپس آ جاتے ہیں مرزا محمد علی کا یا ساحل ادیم کا, یا وہ آج کل دوسرے بیچارے وہ خوار ہو رہے ہیں کون سے ہیں وہ کراچی والے ان کے, تو طارق مسعود صاحب, تو یہ چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھ کے ان کی زندگیوں کے فیصلے نہیں کر لینے ہیں, تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. جس طرح سے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ایسے ہی کوئی بیماری ہوتی ہے تو کوئی رینڈم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, آپ جو ہے وہ بڑی تحقیق کر کے جاتے ہیں کہ یار اس کے پاس میرے مرض کا علاج ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. اس کے بعد بھی جب وہ آپ کو دوائی تجویز کرتا ہے پھر بھی آپ 2-3 ڈاکٹر سے وہ ریکنفرم کرتے ہیں کہ یار ٹھیک علاج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ نے گاڑی خریدنی ہوتی ہے, موٹر خریدنی ہوتی ہے, ویسے جا کے آپ نہیں کر لیتے, آپ اس پہ پوری ریسرچ کرتے ہیں. تو یہ اپنی زندگیوں میں جو پرسیپشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں
اس پرسیپشن کا بھی جو ہے آپ نے تھوڑا سا ٹائم لینا ہے, تھوڑا سا سکون سے آپ نے دیکھنا ہے. اور خاص طور پہ جب دیکھا جاتا ہے, کس طرح دیکھا جاتا ہے, پارٹی بن کے نہیں دیکھا جاتا. آپ نے آن دا ادر سائڈ آف اے ٹیبل بیٹھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کوئی پریزنٹیشن بناتے ہیں, یا جیسے میں نے چھوٹے 4-5 چیز لکھے, تو اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں آبویسلی اپنے ذہن میں اس طرف جا کے بیٹھا کہ یار کیا کیا سوال ہو سکتے ہیں, کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں, کون سے ایسے مسنگ لنکس ہوں گے جو میں نے اپنے پاس چھوڑ دیے ہیں کہ یار وہ کویسچن جو ہے مجھ سے کریں گے, کون سے ایسے کویسچنز ہوں گے جو ان اٹینڈڈ نہ جائیں, کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جو میں نے خود چھوڑنی ہے کہ یہاں پہ بچوں کا کویسچن آئے گا تو اس کے بعد ڈیبیٹ آگے بڑھے گی, وہ چیزیں کرنی ہیں. تو جب اس طرح سے کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ اپنا پرچہ دیتے ہیں, اپنا پیپر دیتے ہیں, اس وقت بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو پورا پلان کرتے ہیں. تو ڈرامہ ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے یا کوئی چیز ہے, اپنے آپ کو آپ نے ٹیون اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ اس کو ہر اینگل پہ دیکھیں. آپ کی بہن, خالہ, پھپھو کیا کہہ رہی ہے ڈرامے کے بارے میں, اس پہ آپ فیصلہ نہ کر لیں بغیر دیکھے ڈرامے کو. یا ڈرامہ تو اس وقت ایک ٹاپک ہو رہا ہے, لیکن لائف میں کوئی بھی ایسی چیز, اس میں ایسا پرسیپشن نہ آپ کریٹ کر لیں جو لوگوں کے کہنے میں پرسیپشن ہوا ہو. اپنے آپ کو سب سے امپورٹنٹ ہے اکوپڈ کرنا. پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ابھی آپ جائیں گے, گاڑی میں بیٹھیں گے, ریڈیو آن کریں گے راستے میں, ریڈیو میں کیا بات ہو رہی ہوگی؟ اس سے زیادہ انٹلیکٹ لیول ہماری قوم کا نہیں ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں, میری خالہ بھی آپ کو بہت پسند کرتی ہیں, اس لیے میری خالہ سے بات کر لیں. یا اگر آپ نائٹ ٹائم پہ ہے تو وہاں پہ شاعری آ جاتی ہے, اور شاعری ہر شعر جو ہے وہ غلط ہوتا ہے, یا اس کا تلفظ غلط ہوتا ہے, چیزیں غلط ہوتی ہیں. انٹلیکٹ لیول ہم لوگوں کا جو ہے وہ اتنا جا پڑا ہوا ہے, اور اس پہ آپ کہتے ہیں کہ لیکن جب ڈرامہ بنے تو ڈرامہ اس لیول کا بنے کہ وہ من چلے کا سودا بن جائے, جو اشفاق احمد نے لکھا تھا, جو آج تک لوگ جو ہے وہ بار بار دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, انہوں سمجھ نہیں آ رہی. جن کو سمجھ آ گئی وہ تر گئے, لیکن وہ کس کلاس کے لیے دیکھا جا رہا ہے, ٹارگٹ آڈینس کیا ہے. اگر آپ اس کو دیکھ کے ڈرامے کا اسکرپٹ دیکھیں گے, چیزیں دیکھیں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں یار یہ میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہے. یس بہتری کی گنجائش ہے. یس جب آپ نے 300 ڈرامہ ایک کوارٹر میں بنانا ہوگا تو اس میں کوالٹی کمپرومائز ہوگی. وہ بہت ہی 5-6 دیگیں جب بنتی ہیں تو ایک ادھی دیگ جا پہندی ہوتے جو, تو وہ اسی طرح سے ہے یہاں پہ بھی کہ ہر ڈرامہ, ہر چیز جو ہے وہ اس کوالٹی کو مینٹین نہیں کر رہی ہوتی جو کوالٹی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے بھی بڑے اچھے مسائل ہیں کہ ہم لوگ دوسروں سے کوالٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم کوالٹی دینا نہیں چاہ رہے ہوتے, ہم کوالٹی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ کی لاسٹ ٹائم جہاں پہ ایک ڈسکشن ہوئی تھی, اس میں بھی یہی بات ہم نے کی تھی کہ یار آپ جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ چاہیے, لیکن فریڈم آف اسپیچ مجھے چاہیے کہ میں آپ کے بارے میں جو مرضی بات کروں, جیسے مرضی کہوں, جو مرضی کمنٹ پاس کر دوں, جو مرضی اسٹیٹمنٹ دے دوں, لیکن آپ کو فریڈم نہیں ہوگا کہ آپ مجھے کچھ بھی کہہ دیں. یہ ہر کسی کے ساتھ ہم لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے, مجھے ہے. آپ اس کو فریڈم آف اسپیچ میں کچھ بھی کہہ دیں, یہ اگر باؤنس بیک کرے گا تو آپ کہیں گے یار کتنا بدتمیز آدمی ہے. تو یہ جو لائنز ڈرا کرنی ہے اپنی زندگی میں, اپنا جو مینٹل لیول ہے, اپنا مینٹل اسٹیٹ جو ہے, اس کو کس طرح سے بڑھانا ہے, وہ ایک $1 ملین کویسچن ہے. وہ لیک کر رہے ہیں. میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, میں اکثر سائیکیٹرسٹ آئے ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے. اس میں مین مسئلہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ آج کل کی آپ کی جو جنریشن ہے, جو 60% آف یوتھ ہے, ویری گڈ 66% آئی تھنک, اس میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں یونیورسٹیز کالج جا رہے ہیں؟ اس میں سے ہارڈلی 17% ہے شاید, اتنے ہیں. باقی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ میٹرک کے بعد سے یا میٹرک تک یا اس سے پہلے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. 66% یوتھ ہے, اور ہم صرف 7 بچے بھیج سکیں اولمپک میں. جو یوتھ کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے اس میں تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے زیادہ شاید یوتھ ہمارے ملک کے اندر ہے. اور یوتھ کا لیول کیا ہے, مینٹل لیول یا ہیلتھ لیول کیا ہے کہ ہم 7 بچے نہیں نکال سکے اولمپک کے لیے. یا اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہم مزید دے سکتے ہیں کہ یوتھ کی جو ہے کس طرف جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے. اگر یہ یوتھ نے آگے چلنا ہے, اور یوتھ نے ہی آگے اس ملک کو لے کے چلنا ہے, ڈیفینیٹلی انشاءاللہ لے کے چلنا ہے, تو ان کو ہم کون سا ملک دے کے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا کر کے جا رہے ہیں, اور یوتھ اپنے ساتھ خود کیا کر رہی ہے. اگر میں ابھی آپ کو بتاؤں کتنا ٹائم آپ لوگ جو ہے وہ اس پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اسپینڈ کر رہے ہیں, اور ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ لرننگ کر رہے ہیں, یا صرف ریلز اور شارٹس دیکھ رہے ہیں اور اپنا پرسیپشن بنا رہے ہیں, اس کے بعد ریلیکس ہو کے جو ہے وہ آپ اٹھ جاتے ہیں. کتنے پرسنٹ ٹائم ہے, کیا ہم نے پرائرٹیز ڈیفائن کی, ہم نے کیا ہم نے موبائل سے, اسی موبائل پہ جس پہ سے ڈیجیٹل میڈیا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مسلسل, اسمارٹ موبائل ماشاء اللہ سب کے پاس ہی ہوگا, وہ کیا ہم اس میں سے کچھ سیکھ رہے ہیں,
اسمارٹ موبائل سے کیا سیکھ رہے ہیں ہم نے اس میں سے اپنی مرضی کے جتنے بھی ایپس تھے وہ سارے ڈاؤن لوڈ کر دیے، وہ مہنگے ایپس تھے وہ پرچیز کر کے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیے، اس سے ہم دنیا جہان کی انفارمیشن جو ہے اپنے پاس سیکھ رہے ہیں، لیکن موبائل سے بیسک چیز نہیں سیکھ رہے ہیں۔ میں اگر آپ ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے، بیسک چیز کیا ہے؟ موبائل کا مقصد کیا تھا؟ موبائل کا مقصد تھا کال کرنا اور کال سننا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دنیا کا مہنگے سے مہنگا ترین موبائل، سستے سے سستا ترین موبائل، اس کے اندر آپ نے مہنگی سے مہنگی ایپ کی ہوئی ہے، دنیا جہان کی کتنی بھی قیمتی ترین ایپ کی ہوئی ہے، اور آپ اس وقت اس پہ وہ ایپ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب کوئی کال آئے گی نا تو وہ بائی پاس کر جائے گی ہر چیز کو، کیونکہ موبائل کی پرائرٹی یہ ہے کمیونیکیشن، کہ کال سننا اور کال کرنا۔ اوریجن جو اس کا تھا وہ یہ تھا کہ کال سنیں گے، کال کریں گے۔ یہ باقی جتنی بھی ایپس ہیں سب کچھ ہیں، یہ ایڈڈ فیچرز ہیں۔ تو اپنی زندگی میں آپ نے موبائل سے یہ نہیں سیکھا کہ یار موبائل کی کوئی بھی دنیا جہان کی کمپنی ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اس چیز کو نہیں کر سکی کہ میں نے اتنی اہم ایپ کھولی ہوئی تھی لیکن کال آئی ہے تو اس نے بائی پاس کر دی ہے۔ تو اپنی زندگی میں جب پرائرٹیز سیٹ کر لیں گے، فوکس ہو جائیں گے چیزوں پہ کہ یار میری زندگی میں اہم چیزیں اور پرائرٹیز بھی جو ہے وہ ڈسکشن کے ساتھ اپنی مرضی کی پرائرٹیز نہیں سیٹ کرنی ہے، وہ تو ہر کسی نے کیتی ہونی ہے میرا خیال ہے لیکن ایسی پرائرٹیز آپ لوگوں نے سیٹ کرنی ہے جو کوئی نیشن بلڈنگ کی ہو یا فیملی بلڈنگ، جو نیشن چھوڑ دیں یار فی الحال، فیملی بلڈنگ کی بھی اگر ہوگی، فیملی نارمز ساتھ لے کے چلنے شروع ہو جائیں گے، تو ایک تو نیشن کا فرق پڑے گا، ہماری ڈرامہ انڈسٹری کا فرق پڑے گا۔ اگر آپ لوگ ان چیزوں کو نگلیکٹ کریں گے، ریجیکٹ کریں گے، اس پہ نمبرز کم آئیں گے، اس پہ ریٹنگز کم آئیں گی، فوکس گروپ دوبارہ ہوں گے، اور دوبارہ سے لوگوں کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ یار لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے، جس طرح سے ابھی لوگوں کا مزاج بدلتا جا رہا ہے اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ کا ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو ڈرامہ جو ہے، ایک پاکستانی ڈرامہ چلتا ہے، یہ پچھلے کوئی 4-5 سال سے ہو رہا ہے، تو وہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر وہ ملین پلس ویوز کر چکے ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ ویوز جو ہوتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ پاکستان کے باہر سے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا بندہ ابھی بھی جو ہے نا وہ وہی والا ساس بہو والا ڈرامہ ہی دیکھنا چاہتا ہے، وہ انہی جگہوں پہ جاتا ہے۔ ابھی جن منجوگی وغیرہ کا ڈرامہ جس کے آپ نے بات کی، اتفاق ایسا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑے زبردست ٹاپک کے اوپر بنا ہوا تھا، لیکن وہ پسند بھی کیا گیا، لیکن ویوز اس کے نہیں تھے، جتنے ویوز تھے وہ سارے پاکستان سے باہر کے ویوز تھے۔ یہاں کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یار نہیں۔ کچھ انٹلیکچوئل ایسے تھے جو تھوڑا سا ذہن کھلا ہوا تھا، جنہوں نے اس کو برداشت کیا، ورنہ وہ اس چیز کو، حالانکہ عورت ڈومینیٹ کر رہی ہے، عورت اپنے ڈفر سے میاں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے اور شیرنی کی طرح اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں آئندہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، اور عورت کو ہم ایلیویٹ کر رہے ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، عورت کا اپنا مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ یار نہیں ہے، انج نہیں ہو سکتا۔ یہ منجوگی ہے، اور دوسرا وہ جو اس کا یہ فہد کا اور ہانیہ کا جو کبھی میں کبھی تم جو ہے، اس میں عورت ڈومینیٹ کر رہی ہے، عورت اپنے شوہر کے سامنے، دونوں ڈفر شوہر تھے ویسے، ویری بیڈ ہاں، لیکن اس کو ڈومینیٹ کر رہی ہے، اور وہ اس پہ جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی بات، باہر کویسچن شروع ہو گئے کہ یار عورت جو ہے یہ کس طرح سے کر دی، اور لوگ پسند کس کو کر رہے ہیں؟ لوگ زیادہ تر دوسرے پیئر کو پسند کر رہے ہیں جس نے زبردستی کی ایک بزنس میرج ٹائپ جو ہے وہ کی ہوئی ہے، لوگ اس کے بارے میں زیادہ باتیں کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کے باہر کے لوگ ہیں وہ ہانیہ کو اور فہد کی اس ریلیشن شپ کو جو ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بہتر جوڑی اگر کوئی تھی، حالانکہ فرسٹ ٹائم اکٹھے شاید یہ کام کر رہے ہیں، تو سب سے بہتر جوڑی جو ہے وہ یہ کنسیڈر ہو رہی ہے، پاکستان کے باہر والے کہہ رہے ہیں، ان کو سن کے ہم بھی کہہ رہے ہیں ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ادروائز ہمیں فینٹیسائز وہی کر رہی ہے، جو لڑکا اپرچونسٹ ہے، گولڈ ڈگر ہے، اور لڑکی جو ہے وہ اپنے پیسوں کے لالچ میں جو ہے اس نے ایسا کوئی ڈمبو سا بندہ جو ہے اپنے ساتھ شادی کر کے رکھ لیا کہ چلو یہ جو ہے وہ اس کو میں انڈر پریشر رکھ سکوں گی، چیزیں کر سکوں گی۔ تو یہ مائنڈ سیٹ کوشش کی جا رہی ہے بار بار، یہ پہلے بھی کوشش کی گئی ہے مختلف جگہوں پہ، بس ایک لاسٹ جملے، پہلے بھی کوشش کی گئی ہے کہ اس قسم کے ڈرامے جو ہے بنائے جائیں، لیکن ہر جگہ پہ ہر موقع پہ اسی وجہ سے، کیونکہ مائنڈ سیٹ عورت کا جو ہے، عورت نے بھی جو ہے وہ جب وہ دیکھنا ہے، جیسے میں مارننگ شو کا کہہ رہا تھا کہ اس نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے، ایک تھوڑی سی میں لاؤڈ بات کروں گا، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن اس میں جہاں پہ وہ عورت کو مارننگ شو کے حوالے سے لگے گا کہ جو لڑکی جو ہوسٹ کر رہی ہے
میرے میاں کی اس میں اٹریکشن ہو سکتی ہے تو وہ اس کو مائنس کر دے گی. وہ سہیلی کے ساتھ بیٹھنا چاہے گی جس پہ اس کو کوئی اعتراض نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, جو شوہر بھی جو ہے اس کو بہن ہی سمجھے, تو اس کے ساتھ بیٹھ. ذرا سی سچویشن چینج ہوگی. بہت سے مین ہمارے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. بڑا زبردست ایک شو تھا, اس میں مارننگ شو تھا ہم ٹی وی پہ. بڑی اچھی ماڈل لڑکی جو ہے انہوں نے لے کے رکھا, کہ ہم ٹی وی والے کلاس اور اسٹیٹس کر کے چل رہے. وہ بھائی نہیں چل سکا. اچھا پروگرام کر رہی تھی لیکن وہ اتنی تیار ہو کے بند سنور کے آتی تھی کہ وہ نہیں چل سکی. اس لیے اگر آپ ابھی دیکھیں تو جو کامیاب ترین عورت ہے مارننگ شو کے اندر وہ ندا ہے, کیونکہ وہ بونگی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں جو ہماری مائیں بہنیں اکثر ہمارے گھروں میں کر رہی ہوتی ہیں, وہ ایسا کوئی بینچ مارک نہیں کریٹ کرنے جا رہی کہ یار مصیبت ہو جائے, کیونکہ ٹائم سلاٹ وہ ہے. شام کے ٹائم پہ لگے گا, مین ٹائم پہ لگے گا تو یس پرابلم ہوگی, سچویشن ہوگی. دوسرا ایک لاسٹ بات بیٹا کر کے ختم کر رہا ہوں. ہمارے یہاں پہ ابھی تک ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکے. ہمارے جو اکثر میرٹل افیئرس کے ہیں یا اس قسم کے جو ڈرامے ہیں, وہ ڈرامہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں لیکن وہ لیٹ نائٹ ہوتے ہیں. وہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے بچے وغیرہ سو چکے ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ کیٹیگرائز نہیں کر سکے. ہم لوگ ابھی تک وہ ڈرامہ جو ہے وہ ہم 8 بجے کے مین سلاٹ میں جو ہے وہ چیزیں لگا دیتے ہیں. تو یہ کچھ مسائل ہیں جو آہستہ 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 یہ مان لیں کہ یہ ڈرامے کا جو خاص طور پہ پرائیویٹ ڈرامے کا جو ٹائم ہے وہ جانرا کو بہت زیادہ لمبا نہیں ہے, کوئی اتنا زیادہ نہیں. قوموں کی تاریخ میں بہت سی چیزیں, بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ہٹ اینڈ ٹرائل پہ سیکھ رہے ہیں. جس طرح سے آپ کی جنریشن, آپ کی یوتھ, آپ کی خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکوپ کر رہی ہیں, امپاور کر رہی ہیں, اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ڈرامہ بھی جو ہے وہ ایلیویٹ ہوتا جا رہا ہے. اینی کویشچن آپ بتائیے. اگر نیوز کی بھی بات کی جائے تو بہت جگہ نیوز چینلز ہیں بائسڈ ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو بائسڈ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تسی چاروں ڈالا آ جائے تو نہ کرو. صورتحال ایک بہت سمپل سی ہے. جتنے چینلز ہیں نا وہ سارے پرائیویٹ اینٹیٹیز کے ہیں. یہ پتہ نہیں آپ لوگ بیٹے چلا سکو گے نا, میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا, انہوں نے پھنس جانا. پرائیویٹ اینٹیٹیز کے ہیں جن کا فرسٹ بزنس جو ہے یہ کام نہیں ہے, وہ ایڈیٹوریل پالیسیز نہیں ہے, وہ یہ سارا کچھ نہیں ہے. 90% سے زیادہ ایسے چینلز ہیں جو انڈسٹریلسٹ کے ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, ان لوگوں کے ہیں, وہ اون کر رہے ہیں. ان کا کام بزنس ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے, یس افسوس کی بات ہے, اس میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم بہت سے اشتہار ملتے ہیں. گورنمنٹ کا اشتہار سب سے مہنگا ہوتا ہے, اور اگر آپ وہ والی بولی نہیں بولیں گے تو مجھے اور آپ کو تنخواہیں نہیں مل سکیں گے. لیکن سر جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس میں کہتے ہیں ایز اے جرنلسٹ آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے, لیکن وہ پریکٹیکل میں کیوں نہیں کر پاتے؟ جب ان کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ پریکٹیکل میں کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, نیوٹرل کہیں کہیں ہوتے ہیں, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر آرام آ جاتا ہے. ہاں دیکھیں ابھی ڈرامے کی بھی بات کی نا, تو وہ ایکچولی ہونا کچھ اور چاہیے, لیکن وہ اس پیراہے میں اگر آپ بات کرتے ہیں, بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ گھر جا کے ابا کی بات پسند نہیں آ رہی ہوتی, ابا کئی دفعہ صحیح نہیں بھی کہہ رہے ہوتے, لیکن آپ کو اس وقت مسئلتاً وہ چیز ماننی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں کہ ابا جی نہیں, پھر وہ مان لیتے ہیں اس میں. تو اس وقت جو سٹریس لیول چل رہا ہے نا, اس میں آپ وہ کیا ہمارے بھائی تھے وہ کہتے ہوتے کہ نیوٹرل جو ہے وہ تو جانور ہوتا ہے. تو آپ کو کوئی نہ کوئی سائڈ, یا آپ کو یزید کی سائڈ پہ یا آپ کو حسین کی سائڈ پہ ہونا پڑے گا. وہ ایسے اتنا نہیں کہ یار نہیں, اس میں ایسے نہیں ہوگا کہ یار, لیکن وہ ہر لیول پہ یہ والی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. وہ ہم نے ایک بڑی اہم چیز کی اس حوالے سے کہ اس چیز کو ہم نے وہ پورے واقعے کو کسی اور طرف لے گئے, کیونکہ حسینیت نہیں چاہیے تھی قوموں کو, حسینیت نہیں چاہیے تھی, اس لیے انہوں نے اس کو ذرا تھوڑا سا ایٹیز کر دیا کہ نہیں یار یہ تو اٹھ کھڑے ہوں گے. جو فیوڈل سسٹم ہے ہمارا, یا جو انڈسٹریل سسٹم ہے, یا جو مین سسٹم دنیا کا سارا چل رہا ہے, اس میں تو ایسا بندہ چاہیے نہیں جو سامنے کھڑا ہو جائے. تو اس لیے وہ جون سے ایلیمنٹس تھے اس طرح کے جو مثال بن سکتے تھے, ان مثالوں کو آہستہ آہستہ بڑے انٹیلیجنٹلی ڈیفیوز کر دیا. یہ ایک الگ چیپٹر کسی اور طرف چلے جائیں گے. تو کرنٹ افیئرس میں ہم آگے ہیں, اس میں سے اصل ڈرامے پہ آگے میرا خیال ہے. لیکن وہ اس میں یہ ہے مثلاً جو ہے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنا پڑتا ہے. کسی کے سامنے کھڑے ہو کے مر جانے سے بہتر ہے کہ وہ ٹائم ٹپا لیں
اور اس کے بعد وہ جو اپنی چیزوں پہ واپس آ جائیں. ورنہ روز اگر آپ ٹیچرس کی بھی باتیں, میری بھی باتیں آپ کو شاید پسند نہ آئے, تو اس کا یہ مطلب نہیں میرے سے لڑ پڑیں گے. آپ نے تھوڑا سا ٹائم بائی کرنا ہے کہ یار نہیں یہ اس کو باہر آرام سے چائے پیتے ہوئے بیٹھیں گے, اس وقت یہ بات کر لیں گے. ابھی اگر ڈفرینس آف اوپینین ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, وہی بات ڈفرینس اوپینین کے تو مسائل ہیں ہمارے یہاں پہ. دونوں پارٹیز اس وقت جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈفرینس آف اوپینین دونوں نہیں مان رہی, دونوں برداشت والے سسٹم پہ نہیں ہیں. اور یہی جو ہے وہ کسی چیز کے جو ہے وہ جس میں کریکس ڈالنے اور وہ پرابلم کرنے میں آ جائیں گے اس میں. تو جس کا جہاں پہ جتنا زور چل رہا ہے, وہ ایک پارٹی کا ابھی اس وقت پورا لاہور بند ہے, اسلام آباد بند ہے, ایک پارٹی کا یہ انٹرنیٹ بند ہے, ایک پارٹی کا جو ہے ایک زور چل رہا ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ شو کر رہی ہے, دوسری پارٹی اپنے مسلس شو کر رہی ہے. تو وہ یہ کانفلکٹ ڈرامہ, یا جتنا زیادہ کانفلکٹ ہوگا اتنا بڑا ڈرامہ ہوگا. سر سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی پورا سیشن. اچھا چلو, تھینک یو بیٹا, تھینک یو. جس ٹاپک پہ ہوا اس پہ میرے خیال میں بڑی ضرورت تھی بات کرنے کی. اور سر کچھ سوال ہیں میرے کہ آپ نے زیادہ سوال ہیں, تیاری کے ساتھ آئیے بچی, میں بتا رہا ہوں. نہیں سر میں بتا سر آپ نے کہا کہ جو 8 بجے کا ٹائم ہے کہ نہیں, آپ نے شاید آپ نے کہا تھا کہ ہاؤس وائف کا ایک ٹائم ہے وہ دیکھتی ہیں ڈرامہ اور اس کو دیکھ کے ڈرامہ بنایا جاتا ہے. پر میرے خیال میں کہ آج کل اگر ہم کبھی تو ان کی بات کریں, سوشل میڈیا سے ہم دیکھتے ہیں ینگ جنریشن جو ہے اس کے لیے میمز شیئر کر رہی ہے اور ویڈیوز اور اس طرح سے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ینگ جنریشن کی ہے جو ڈراماز دیکھنا چاہتی ہے اور دیکھتی بھی ہے, اور 8 بجے والے ڈراماز ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے نا, ہاں پرائم ٹائم. اور دوسرا یہ کہ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے ڈراماز بہت اچھے بھی ہیں, جس میں ہم الف کو دیکھ الف ہدایت اور جیسے منجوگی ہے, اس طرح کے بہت سارے ایسے اچھے ڈراماز بھی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. ہم سفر تھا پہلے بہت, اس میں تو ٹرینڈ چینج کیا اس نے سارا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ 8 بجے جو ہاؤس وائف سے دیکھتی ہیں انہیں یہی دیکھنا ہے, تو میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. میرے خیال ہم نے کتنی, آپ نے کتنی ایگزامپلس دیں, جی کتنی ایگزامپلس دیں ڈراموں کے, 3-4 زیادہ ہونے چاہیے تھے نا. ہاں نہیں, لیکن ایگزامپلس جو ہیں وہ 3-4 ہیں اس میں. اور وہ ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ اب اویئرنیس ہوتی جا رہی ہے, اب لوگ برا ڈرامہ ریجیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے جس وقت کہ میں فوکس گروپ کی چیزوں کی بات کر رہا ہوں, میں نے یہ بھی کہا کہ فوکس گروپ اب ڈفرینٹ ہوتا جا رہا ہے. اب لوگوں کو دوبارہ فوکس گروپ کرانا پڑ رہا ہے کہ یار اب لوگوں کا مزاج چینج ہوتا جا رہا ہے, اب لوگ جو ہے وہ زیادہ باشعور ہوتے جا رہے ہیں. تو اب کی جو سچویشن ہے, یہ سارے ڈرامے جن کی آپ نے بات کی, یہ ابھی پچھلے 5-7 سال کے ڈرامے ہیں نا, اس سے پہلے کا یہ نہیں تھا. لیکن میں جو ڈرامے کی ہسٹری بات کرتا ہوں, پی ٹی وی کے دور سے لے کے پرائیویٹ پروڈکشن جب شروع ہوئی, پرائیویٹ ڈرامے آئے, تو اس وقت کی بات کریں. اس وقت جو ایک ٹرینڈ تھا عورت کا ڈرامہ دیکھنے کا, وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے, اب بڑا ڈرامہ آ رہا ہے. بڑا ڈرامہ اس سچویشن میں بھی آ رہا ہے. ایک اس میں ایک بات ایڈ کر لیتے ہیں, جو میں نے کہا کہ 27-28 لاکھ روپے کا ایک ایپیسوڈ بن رہا ہے, کیونکہ اب یوٹیوب کی ارننگ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گئی ہوئی ہے. تو اب وہ ڈرامے کا اسکیل زیادہ بڑا کھول سکتے ہیں. اس وقت جب ہم ڈرامہ بنا رہے تھے تو سوشل میڈیا وغیرہ تو بہت زیادہ ہو نہیں رہا تھا. تو اس وقت مسئلہ یہ آتا تھا کہ اشتہاروں کا ایک سمپل سا ایک پائے ہے, کیونکہ آپ نے کچھ بھی بنا لینا ہے, وہ اشتہار اس کے اوپر چلے گا کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر, تو آپ کے پاس ڈرامے کے پیسے آنے ہیں, ورنہ نہیں آنے. اور اگر اشتہار کسی چیز کا آنا ہے, اشتہار صرف کا آنا ہے, اشتہار کوکنگ آئل کا آنا ہے, ساری خواتین کے استعمال کی جو زیادہ گھریلو چیزیں جو ہیں ساری ان کا آنا ہے اس میں. تو وہ اس میں اگر کوئی بلیڈ کا بھی آنا ہے, اس میں بھی عورت ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو وہی آنا ہے اس میں. تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس اگر اشتہار نہیں آتا, اشتہار کس نے دینا ہے, ہاؤس وائف نے دیکھنا ہے اشتہار. اور ہاؤس وائف کون سی ہے, جو بی کلاس ہاؤس, بی کلاس کیٹیگری کی ہوئی ہے, اے کلاس, بی کلاس, ایک آپ سمپل ہاؤس وائف دیکھ لیں, تو اشتہار اس کے ہی کہنے پہ آنا ہے. اس کے مزاج کا ڈرامہ چلے گا تو وہ آئے گا. اب اس کا مزاج بہتر ہوتا جا رہا ہے. اب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں بھی ہوئی جہاں پہ آپ نے ٹرکش ڈرامے جو ہیں وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ نہیں جو سارے چل گئے ہوئے ہیں, اب ویسے سوشل میڈیا ویسے بھی ڈرامے آ رہے ہیں. تو اب اس کا ویژن, اس کا ایکسپوجر آج کی عورت کا ڈفرینٹ ہے. اب وہ یہ والے ڈرامے ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئی ہے, جن ڈراموں کا ہم نے آپ نے بھی یہاں کھڑے ہو کے ذکر کیا کہ معیار بہتر ہو رہا ہے اس میں. تو معیار جس طرح مزید بہتر ہوتا جائے گا, مزید زیادہ آئے گا. اور جتنا آرٹ فارمز ہیں, میتھمیٹکس کے بغیر, پیسوں کے بغیر, آرٹ فارم جو ہے نا, وہ میں جتنا بھی بڑا آرٹسٹ ہوں, اگر سیٹھ میرے پہ انویسٹمنٹ کر کے مجھے پیسے نہیں دیتا تو میں اچھا بلڈنگ نہیں کھڑی کر سکتا.
تو میرے آرٹسٹ ہونے کا کیا فائدہ. تو اس کے لیے آپ کو فائنینشیل بیکنگ جو ہے وہ ضروری ہے. تو فائنینشیل بیکنگ جس نے کرنی ہے اس نے اس کا ریٹرن بھی دیکھنا ہے. تو وہ جیسے جیسے اس کو حوصلہ ہوتا جا رہا ہے کہ ریٹرن آتا جائے گا تو اس طرح سے چیزیں ہوتی جائیں گی اس میں. بات آپ نے کہی کہ ڈرامہ جس طرح سے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں, اس بات سے بھی ایگری کیا جاتا ہے کہ اسی طرح کے ویوز لیتے ہیں ڈرامہ جو سال بھر ہو گیا. تو لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا شیپ کرتا ہے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو؟ تو جو پرائیویٹ میڈیا ہے نا وہ میڈیا شیپ نہیں کر رہا ہوتا, وہ مائنڈ سیٹ سے میڈیا شیپ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک میرا خیال ہے میس کام میں یہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, حالانکہ جس سے ابھی بات ہوئی تھی کہ ٹیکنیکلی یہ ریورس ہو رہا ہوتا ہے. جو پرائیویٹ میڈیا ہے وہ تو لوگوں کے مزاج کے حساب سے اس کو پروڈکٹ دے رہا ہوتا ہے. اس میں سے 10 ڈراموں میں سے کوئی ایک ڈرامہ ہوگا جو نیشن بلڈنگ کے لیے ہوگا, ایک کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہوگا. باقی ڈراموں کے لیے تو اگر آپ نے ہر ڈرامے میں کریکٹر بلڈنگ شروع کر دی تو لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے, لوگ اس کو اگنور کر دیں گے, لوگ اس چینل پہ جانا چھوڑ دیں گے کہ یار صرف تبلیغ ہو رہی ہے, صرف جو ہے پریچنگ ہو رہی ہے. تو وہ اس چیز پہ نہیں گئے. تو وہ اچھی اسٹوری ٹیلر جو ہے وہ اچھا اسٹوری ٹیلر وہی ہے جو ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. ہمارا آج کل جو اچھی بڑی اسٹوری ٹیلرز آ رہی ہیں وہ اس طرح کی ہیں جنہوں نے ڈائجسٹ میں ڈرامے لکھے ہوئے ہیں. یہ جس ڈرامے کی میں کبھی تم کی بات کر رہے ہیں اس میں وہ بھی جو ہے پہلے وہ ڈائجسٹ رائٹر تھیں اور اس کے بعد انہوں نے کی. تو وہ جو پبلک پلس پہ جو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے ایک ڈرامہ آج کل وہ چل رہا ہے نعمان اعجاز کا بسمل. اچھا اس میں اب جو رائٹر ہے اب پتہ چلتا ہے کہ رائٹر کا ایکسپوجر نہیں ہے, کیونکہ جو امیر آدمی ہوتا ہے, امیر بزنس مین ہوتا ہے, اس کے لیے یہ چیزیں کوئی اتنی میٹر نہیں کر رہی ہوتی جس میں جتنا وہ اس میں سولڈ آؤٹ ہو گیا. وہ مڈل کلاس کوئی ہوتا ہے جو اسٹرگلنگ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے جو دکھایا کہ وہ رجے ہوئے امیر لوگ ہیں, وہ اس طرح سے نہیں جاتے. وہ ان کے لیے یہ ان چیزوں کو ہینڈل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہی ڈرامہ اگر کوئی اس طرح کا لکھ رہا ہوتا بندہ جس کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے, خاتون ہوتی ہے اس کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اسی اسٹوری کو کسی اور طرح سے لکھتی. بہت سے جھول ہیں, آپ نے اگر دیکھیں اس کریٹیکلی دیکھیں اس ڈرامے کو تو بہت سے جھول ہیں. اس قسم کی چیزیں یہ ہو نہیں رہی ہوتی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو کبھی میں کبھی تم ہے وہ ڈرامہ اس پہ بھی جو ہے اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ بہت سینسٹیولی وہ بانو قدسیہ کہتی ہوتی تھیں کہ تم نے جون سا بھی کریکٹر لکھنا ہے وہ اس کریکٹر کی ماں بن کے تم نے لکھنا ہے. تو وہ اگر ولن ہے تو ولن کی ماں بن کے جسٹیفائی کرنا ہے اس کو, اور اگر ہیرو ہے تو اس کے سامنے جو ہیرو ہے جب ہیرو کا ڈائلاگ لکھو گے تو ہیرو کا بھی اس کی ماں بن کے لکھنا ہے, اتنا ہی وزنی کریکٹر تب آئے گا. اگر رائٹر نے ایک بائس ٹریک چن لیا کہ یار میں ولن مجھے زیادہ اٹریکٹ کرا تو ولن کے پوائنٹ آف ویو سے پورا ڈرامہ لکھا گیا تو وہ کلیپس کر جائے گا. لیکن آپ جب بیلنس کر کے لکھو گے, دنیا جہان میں یہ سچویشنز ہونی شروع ہو گئی ہیں, بہت پہلے سے ہو چکی ہوئی ہیں کہ فرسٹ اسکرپٹ, سیکنڈ اسکرپٹ, تھرڈ اسکرپٹ, 3 اسکرپٹ ہوتے ہیں. فرسٹ اسکرپٹ کیا ہے, ایک رائٹر نے ایک اسکرپٹ لکھا ہے, اس کے بعد اس نے اس کو دراز میں رکھ دیا اور مہینے بعد دوبارہ نکال کے اس کو ری رائٹ کیا, اس میں چینجز کیے ہیں, اس میں جو فلاز آئے تھے, چیزیں آئی تھیں وہ کیے کہ یار نہیں یہ سچویشن یہ چیز اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کو پھر رکھ دیا. پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد پھر دوبارہ نکالا, اس کو دوبارہ ری رائٹ کیا, پھر پڑھا اس کو کہ یار کیا کیا چیزیں کیسی کیسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے یہاں پہ وہ والی چیز نہیں ہے. پھر جو سوپس لکھ رہے تھے وہاں پہ ایسی سچویشن ہوئی کہ یار ایک بندے نے لکھنے ہیں 50 ایپیسوڈز, ایک کوارٹر ایک بندے نے لکھنا ہے, اور جہاں پہ وہ چھوڑ رہا ہے اگلے بندے نے وہ اسکرپٹ وہاں سے پکڑنا ہے اور اب انہی کریکٹرز کو, اسی اسٹوری کو اس نے آگے لے کے چلنا ہے. اس چیز سے انوویشن ہو رہی ہے. اب کہیں جا کے پاکستان میں یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں کہ رائٹرز جو ہیں وہ اس طرح سے لکھنا شروع ہوئے ہیں کہ 5 ایپیسوڈز ایک نے لکھنے ہیں, باقی 5 ایپیسوڈز کسی اور نے لکھنے, اگلے 5 ایپیسوڈ کوئی اور لکھ رہا ہے. یہاں پہ تو ایک پہلے جو ہے وہ اونرشپ کی جنگ شروع ہو جاتی تھی کہ یار میں لکھے ہے تو میں جو لکھتا ہے وہ پھر چینج نہیں ہو سکنا. اب وہ اس پہ ڈبیٹ ہی نہیں ہو سکتی تھی. اب اس پہ بھی آہستہ آہستہ امپرووائزیشن شروع ہوئی ہے کہ نہیں یار یہ زیادہ بہتر ہے کہ کریکٹرز تم نے 5 ایپیسوڈ تک جہاں پہنچائے ہیں وہاں سے کوئی اور آگے پک کر لے اور انہی کریکٹرز کو کسی اور سچویشن میں ڈھال کے لے کے جائے اور اس کے بعد اگلا بندہ اس کا آ جائے. لیکن وہ جس طرح سے بہت سی امپروومنٹس ہم ہو رہی ہیں میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, اس طرح سے یہ بھی ایک امپروومنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن آبویسلی اٹ ہیز ٹو ٹیک ٹائم, کل پرسوں نہیں ہوئے گا. بعد میں واپس آتا ہوں آپ بس. جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ ایک نیا چیز لے کر آئے, تو سر وہ اتنا مطلب ان کی ریٹنگ اتنی ہائی کیوں نہیں ہوئی؟
वो मेरे मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि औरत के पर्सपेक्टिव पे नहीं लिख रहे हैं ना, वो डिजिटल मीडिया पे उसकी रेटिंग ज़्यादा है। उनका एक बहुत अच्छा ड्रामा था पागल खाना, उसमें मीन्स उन्होंने एक फीमेल को भी बहुत डोमिनेट किया था और ड्रामा भी बहुत अच्छा गया, मतलब लेकिन उसकी जहाँ पे जाके ये ड्रामा मतलब एक सस्पेंस क्रिएट होता है और जहाँ जाके एडिटिंग करनी उस पे जाके हमारे पाकिस्तान में ना मीन्स फ्लॉप कर जाते हैं। अच्छा, ये इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो अगर उस पागल खाना ड्रामे की मैंने देखा है, उसकी बात करें तो नाम जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं था। लेंथी बहुत ज़्यादा था। हाँ, ड्रामा तो खैर लंबा बहुत ज़्यादा था। हाँ हाँ हाँ, वो ड्रामा जो है वो नाम कुछ और बेहतर हो सकता था। जिस तरह से यहाँ पे एक पागल खाना है जिसका नाम फाउंटेन हाउस है, तो कोई टॉपिक वही रखें लेकिन इतना अब्रप्ट, इतना फोकस के यार पागल खाना, तो आपके कोई आप देखना चाहेगा ड्रामा कोई पागल खाना के नाम से? सो दैट वाज द प्रॉब्लम। अच्छे कैरेक्टर थे, बड़े कैरेक्टर्स थे, अच्छे आर्टिस्ट रखे हुए थे, स्क्रिप्ट बड़ा था, खैर उसमें कन्फ्यूजन तो खैर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन नाम ही अगर आप देखें कि यार मैं वो यार ठहर जो मैं शाम को पागल खाना देखना है, व्हाट नॉलेजेबल ड्रामास क्यों नहीं हिट हो रहे हैं? देखिए अब जो को मैं यही तो तेरा कसूर मैं दस दे रहा आप लोग के पास ये क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं हिट हो रहे, आपका परसेप्शन बनेगा, आप पागल खाना या इस टॉपिक पे बने हुए ड्रामे पसंद करेंगे, लेकिन आप उसमें ये ऑब्जेक्शन करेंगे कि यार ये नाम क्या है, नाम तो बेहतर हो सकता था ना उसमें, तो कोई भी किसी तरह का भी नाम होता, टॉपिक यही होता तो लोग शायद ज़्यादा बेहतर तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लेते। तो ये चीज़ें अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार आजकल के लोग जो हैं वो अगर उनको घुमा के बात करें तो उनको समझ नहीं आती, तो डायरेक्ट ही हम बात कर लें, लेकिन वो बैकफायर कर गया वो चीज़। अच्छा टॉपिक, अच्छा कंटेंट जो है। अब मन जोगी के बारे में कहा जाता है कि मन जोगी का क्या ताल्लुक है हलाला से, उस टॉपिक से, लेकिन उसने वो घुमा के लेके आया कि यार मैं हलाला के टॉपिक पे मजहबी बात नहीं करने जा रहा। अगर आप वो कहते हैं कि हलाला के टॉपिक मजहबी बात होने लगी है तो 80% कहते हैं यार, हर किसी का स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है ना, वो कहते हैं कि यार ये क्या आपने तबलीग शुरू कर दी। इसलिए उसने एक रोमांटिक सा नाम रखा, एक रोमांटिक सी स्टोरी लेके आया और उसके अंदर आते आते जो है वो असल कहानी का जो राइटर की जो क्वालिटी है कि उसने इस पर बहुत रिसर्च की हुई थी और वो इसको इस तरह से ले गया कि किसी मौके पे किसी आलम दीन को, किसी बंदे को उस पर कोई इख्तलाफ भी नहीं हुआ और सब ने अप्रिशिएट किया, उस चीज़ को पसंद किया। तो ये एक्सेप्टेंस, ये आपको अभी अगले 5 साल में मनजोगी टाइप और ड्रामा नहीं मिलेगा। एक आपको इंजेक्शन लगा दिया इस किस्म का, अब आपको दूसरे इंजेक्शन में आप वॉमिट कर जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। आपका अभी इंटेलेक्ट लेवल उस टाइप पे, आपसे मुराद हम सब का इंटेलेक्ट लेवल उस साइड पे गया भी नहीं, क्योंकि वो एक वाव फैक्टर था कि यार ये कैसा हो गया, और किस तरह से उसने घुमा फिरा के वो वाली चीज़ की है कि किसी को बुरा भी नहीं लगा। हर किसी के मसल्स में इतना नहीं है, हर किसी के कलम में इतना नहीं है कि वो इस तरह से कर सके, तो वो ये कि मसला है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं चीज़ें बहुत बेहतर। बेटा आपका क्वेश्चन था? सर आपने बड़ी डिटेल से बात की है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पे, उसको पाकिस्तान के साथ भी कंपेयर किया है। इस तरह ड्रामे अब भी लिखे जाते हैं, वो पहले भी लिखे जाते हैं, जैसे कि आपने अशरफ कश्मीरी साहब की बात की, जैसे उर्दू अदब में शेक्सपियर कहा जाता है। इम्तियाज़ अली ताज के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ड्रामे हैं, जैसे आपने इशफाक अहमद साहब के मनचले का सौदा है। अब सर ये जो उनके जो ड्रामे थे उसमें आपको एक, जिसके मनचले का सौदा एक मेटाफिजिक्स है, जिसमें आपको एक फ़िलासफ़ी मिलती है, एक नॉलेज मिलता है, केयरिंग शेयरिंग का आपको एक सबक मिलता है उसमें। लेकिन आजकल के जिस ड्रामे बनते हैं या लिखे जाते हैं, उनको के ड्रामे भी बनते थे कि हमारे जो राइटर हैं खलील रहमान से, वो भी ड्रामे लिखते हैं। तो सर उनमें जो पहले ड्रामे लिखा करते थे और आजकल के जो ड्रामे लिखने वाले हैं उसमें क्या फ़र्क है सर, कि वो इतने डाइवर्ट क्यों हो गए हैं? यानी उनके जो पहले ड्रामे लिखे थे तो इसमें एक मैसेज होता था, जिससे आपने जैसे बात भी की, लेकिन आपने जो पर्सपेक्टिव बताया है वो यही कि लोग देखते नहीं हैं, इसलिए वो आजकल इस किस्म के ड्रामे नहीं लिख रहे। आप अगर देखते हैं मनचले के सौदे के टाइम पे बहुत इंटेलेक्चुअली अभी दोबारा उसमें से चीज़ें, क्लिप्स वगैरह जो है दोबारा अपलोड करनी शुरू हुई हैं, चीज़ें हुई हैं उसमें। उस वक्त एक टीवी चैनल था और वो टीवी हर किसी के घर में नहीं होता था, जिसके घर में होता था वो रजा हुआ समझा जाता था कि उसके घर में जो है वो टीवी है। तो उस वक्त मासेस की बात नहीं हो रही थी
اور اس وقت کوئی ڈرامہ لگتا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ ڈرامے کا جو ٹائم سیم 8 بجے 9 بجے خبریں لگتی تھیں تو 8 بجے ڈرامہ ہوتا تھا. تو اس وقت جو ہے وہ محلے کے کچھ لوگ اکٹھے آ کے بیٹھ کے, خواتین مرد آ کے بیٹھ کے, ایک گھر میں ٹی وی ہے تو سب لوگ آ کے وہ ڈرامہ دیکھتے تھے. تو اس وقت انٹلیکٹ لیول اور تھا لوگوں کا, اور اس وقت اتنا اسکیٹر نہیں ہوا تھا. اس وقت 10 چینلز انٹرٹینمنٹ کے نہیں کھلے ہوئے تھے, اور نیٹ فلکس نہیں کھلا ہوا تھا, اس کے بعد پرائم نہیں کھلا ہوا تھا, اور اتنی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی جتنی اب ہے کہ روٹی مہنگی ہے, انٹرنیٹ سستا ہے اس ملک میں. وہ بھی ایک الگ بحث ہے, یہ خطرناک قسم کی بحث ہے یہ بھی. لیکن وہ کیوں اس طرح سے کیا گیا کہ انٹرنیٹ کو سستا کیا گیا اور روٹی کو مہنگا کیا گیا, کہ کیا وہ پوری ایک فلاسفی ہے اس کے پیچھے بھی. لیکن وہ سارا کچھ وہ چیزیں انہوں نے ڈیمیج کیا. تو اب میسز میں ہے, اب جو ہے وہ ایک ڈرامہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ ملینز میں دیکھا جاتا ہے. اب وہ والی چیز بنانی ہے آپ نے جو بے انتہا لوگ دیکھیں. اب کچھ لوگوں کے لیے نہیں بنایا جاتا. آپ نے یہ ایک اگر من چلے گا سودا یا اس قسم کی بات کی جائے, 2-3 ڈرامے تھے اشفاق احمد صاحب کے اسی نہج کے. تو اس میں دنیا جہان میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک یہ پیرل سینما ہوتا ہے, یہ پیرل ڈرامہ ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کچھ اور ہو رہی ہے. آپ من چلے گا سودا بھی اگر آپ دیکھیں تو 5 ڈرامے پی ٹی وی پہ اور طرح کے رومانس کے اور ساس بہو کے اس ٹائپ کے چل رہے ہیں. اس کے اندر ایک ڈرامہ کوئی وہی کہ اوور ڈوز نہ ہو جائے, اس طرح سے لے کے جو ہے وہ چلنا ہے, کیونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل بڑی سائنس ہے یہ بھی. اور یہ جو ٹی وی کا جو اسکرین ہوتی ہے یا جو ایک اس کو کہتے ہیں فکس پوائنٹ چارٹ, جس میں ڈراماز کی یا کسی بھی چینل کا ایک فکس پوائنٹ چارٹ ہوتا ہے کس ٹائم پہ اس نے کیا دکھانا ہے. 7 بجے کیا لائے گا, 8 بجے کیا لائے گا, 9 بجے کیا لائے گا, صبح کیا لائے گا, دوپہر کو کیا لائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فکس پوائنٹ چارٹ کے طور پہ بنی ہوتی ہیں. اور فکس پوائنٹ چارٹ بنانا ایک چیس کی گیم ہوتی ہے کہ آپ نے 7 بجے کون سا ڈرامہ لگانا ہے اور اس کے بعد 8 بجے اس پہ بالکل ریورسل پہ چلے جانا ہے یا کیا چلے جانا ہے, اور 9 بجے کون سی چیز آئے گی اور 10 بجے کیا چیز آئے گی, یہ آپس میں ریلیٹ کرنی چاہیے. اور پھر جب ہم ریٹنگز کا پیرامیٹر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ 8 بجے جس کا ڈرامہ ہے وہ چیختا ہے کہ یار 7 بجے جو آپ نے ڈرامہ لگایا تھا اس پہ آپ کے چینل سے ریٹنگ چلی گئی تھی, تو میں 8 بجے ریٹنگ کیسے لے کے آؤں. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے. وہ میں کہہ رہا ہوں یہ پوری سائنس ہے, یہ آرٹ فارم نہیں رہ گئی ہوئی, یہ پوری ایک سائنس ہے. اور کس ٹائم پہ کون سا ڈرامہ چلنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کچھ ڈرامے ایسے ہمارے ابھی ریسنٹلی لگے, اس میں جو 1 ایپیسوڈ پر ڈے سے شروع ہوا اور اس کے بعد وہ 2 ایپیسوڈ پر ڈے کے اوپر آ گئے کیونکہ سیکوینس بن رہا تھا اس کا. کوئی ڈرامے ایسے تھے جو 2 ایپیسوڈ پر ڈے سے شروع ہوئے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ 1 ایپیسوڈ پر ڈے کے اوپر چلے جائیں. بڑا اچھا, کبھی میں کبھی تم کے حوالے سے جب یہ شرجینا کو اور اس کو نکالا انہوں نے گھر سے اور وہ ایک فلیٹ میں جا کے رہ رہے, تو انڈیا کے کسی بندے کا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ یار ہم بامبے میں ان دونوں کو گھر دے دیتے ہیں لیکن ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ آپ پر 2 ایپیسوڈ پر ویک کی بجائے 4 ایپیسوڈ پر ویک کر دیں. تو یہ اس طرح سے ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن وہ 2 سے زیادہ نہیں کریں گے. کچھ سوپس ہیں 7 بجے کا ٹائم سلاٹ ہے, ریلیکس ٹائم سلاٹ ہے. اس میں پچھلے دنوں ایک اور ٹرینڈ آیا کہ آپ نے 7 ڈیز اے ویک ڈرامہ لگانا ہے, اور وہ کوئی میرے خیال 60-70 ایپیسوڈس تھے جو روز ایک ایپیسوڈ چل رہا تھا. جس ٹائم پہ ہم لوگ یہ ڈرامہ کر رہے تھے, ہم یہ چیزیں فکس پوائنٹ چارٹ بنا رہے تھے, اس وقت ہم کہتے کہ 4 دن سے زیادہ بندے کا اٹینشن سپین نہیں ہو سکتا. 5ویں دن اس کو کوئی اور ڈرامہ دکھانا ہی دکھانا ہے. جو سوپ تھے اس وقت 4 دن کے ہوتے تھے, اور اس پہ بھی ایک ہم پہ بڑی لان تان ہوئی تھی کہ یہ 4 دن آپ ایک ڈرامہ دکھا رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں, اور اس وقت آدھے گھنٹے کا ہوتا تھا, 7-7:30 بجے ایک ڈرامہ ہے, 7:30 سے 8 بجے دوسرا ڈرامہ ہے, اور پھر 8 بجے ایک مین ڈرامہ ہے. تو وہ ہمیں اس پہ آدھے گھنٹے پہ ہمیں جو ہے وہ بڑا چیلنج تھا مارکیٹ سے کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں, 4 دن چلا رہے ہیں. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں تو ایک ڈرامہ 1 گھنٹے کا 7 بجے سے 8 بجے کا ڈرامہ وہ چلتا ہے پورے کا پورا 7 دن. 8ویں دن اس کی 8ویں ایپیسوڈ ہوتی ہے. پھر ہمارے ٹائم پہ یہ سچویشن تھی کہ ڈرامے کے بیچ میں اشتہار آتا تھا. اب پھر یہ سچویشن کریٹ ہو گئی کہ آپ نے پہلے ٹائٹل چلانا ہے اور اس کے بعد اشتہار دے دینا ہے, اس کے بعد پورا ڈرامہ دکھانا ہے A to Z, اس میں کوئی انٹرپشن نہیں آنی ہے. اس کے بعد آپ نے انٹرپشن کے بعد جب انٹرپٹ کرنا ہے تو ڈرامہ ختم ہو گیا ہوگا. اس کے بعد اینڈ کریڈٹس دینے, اینڈ کریڈٹس پہ اٹریکشن کیسے ڈالنی ہے کہ اگلے ایپیسوڈ کا ٹیزر اس کے ساتھ ڈال دینا ہے.
تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں, اور یہ جس طرح سے ویورز کا اٹینشن سپین چینج ہو رہا ہے اسی طرح سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. من چلے کا سودا اگر آج آپ لگا کے دیکھو گے تو بہت ہیوی ہو جائے گا, 1 گھنٹہ آپ خود بھی نہیں دیکھ سکو گے. حالانکہ جو فوکس سے بیٹھتا ہے کہ یار میں نے دیکھنا ہے 1 گھنٹہ, کیونکہ وہ ایسا اس میں جملے آتے ہیں کہ وہ آپ پھنس جاتے ہیں کہ یار رک جاؤ پہلے تھوڑی دیر اس کو ڈائجسٹ کر لو. تو ابھی جو چیزیں چل رہی منچلے کا سودا کس پہ ہٹ ہوا ہوا ہے دوبارہ سے, وہ جو ہے وہ 4 منٹ 5 منٹ کی کلپس کے اوپر ہٹ ہوا ہوا ہے, ڈائجسٹیبل ہے. ابھی تو ہمارا اٹینشن سپین یہ ہے کہ یار آپ نے 1.5 منٹ 2 منٹ سے بڑی ریل آپ نے شارٹ آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے اس میں. تو اس ہاں لیکن اس کو میں اپنی بات خود ہی چیلنج کرتا ہوں, اگر انٹرسٹنگ چیز بنی ہوگی تو آپ انتظار کریں گے, اس کو دیکھیں گے. کہ ابھی آج کب منڈے کب ہے, اگلا ایپیسوڈ کب آنا ہے اس کا کہاں میں کبھی تم کا, تو ابھی سے آپ کو انتظار ہے کہ 2 ایپیسوڈ جلدی مک گئے سن, ان کدوں آ رہے ہیں. ابھی اس کا میں آج کل میں اس کا جینٹل مین کا آخری ایپیسوڈ چلنا ہے. تو لک ایٹ دس, پیپل آر ویٹنگ, اور وہ 1 گھنٹے کا دیکھ لیں گے. ادروائز آپ ایک کلپ ایک ریل آپ 1.5 منٹ کی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں پہلے جب آپ اس کے ڈیجیٹل میڈیا کے الگورتھمس کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلے 3 سیکنڈ اہم ہوتے ہیں. 3 سیکنڈ میں آپ فلپ کر گئے تو کر گئے, 3 سیکنڈ سے زیادہ کوئی کلپ دیکھ لیا تو ٹک ٹاک کی یا کسی کی بھی اس ریل کی اس شارٹ کی اس کی جیت ہوتی ہے. 3 سیکنڈ, یہ اٹینشن سپین ہے ہمارا اس وقت. سر یہ اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ پاکستان میں زیادہ تر فیمیلز جو ہیں وہ ڈرامے کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہے بنسبت میل کے. میری بہنیں ہیں وہ جب بھی ہاسٹل سے آتی ہے وہ ڈراماز دیکھتی ہیں, لیکن میں کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایپیسوڈ دیکھ لوں گا کہہ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, تو 1-2 ایپیسوڈ دیکھ کے میں اسے ایگزاسٹ ہو جاتا ہوں. لیکن ہماری فیمیل سر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرامہ انڈسٹری کی طرف کیوں انکلائنڈ ہے, اس مجھے کیا وجہ ہے؟ آپ تو کیوں ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, آپ منچلے کا سودا دیکھیں نا. بالکل میں نے وہ دیکھا. آپ کو ساس بہو کا کیا رول ہے, کوئی ہے تیری ساس ہے کوئی, نہ تیری بہو ہے کوئی. تجھے کیا دیورانی جٹھانی, میں چٹے والوں میرے نہیں پتا دیورانی کیڑی ہوندی جٹھانی کیڑی ہوندی ہے, لیکن میری بیٹی ہے چھوٹی اس کو پتا ہے کہ ماما کی خالہ کون سی ہیں اور وہ کون. ایموشنز بھی ہیں, ٹارگیٹ آڈینس وہ ہیں نا. اگر وہ آپ کے گھر کی بہنیں بیٹیاں ڈرامہ نہیں دیکھ رہے تو ڈرامہ والا تو مارا گیا نا. پھر اس نے کس کے لیے بنایا, کس کو بیچنا ہے. اور جتنے آپ کے 80% جو ریونیو کے سورس ہیں وہ صرف ہے, وہ برائٹ ہے, وہ خواتین کے کچن کے استعمال کی 80% اشتہار اسی چیز کا ہے نا, اس کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے. تو وہ اس میں آپ کے لیے ڈرامہ تو شیو مارنے چلا جانا ہے, اس سے زیادہ چاہیے تھا کیے تیرے واسطے کیوں ڈرامہ بنائیے. عورتوں کے 1 کروڑ مسائل ہے, پورے گھر ہستی ہے, تو وہ اس کو اٹریکٹ کریں گے نا, وہ اس کے پوائنٹ آف ویو کا ڈرامہ بنائیں گے, اور اس میں وہ کامیاب ہیں کہ وہ لے کے چل رہے ہیں. اینی ادر کویسچن؟ ہاں اینی ادر کویسچن جی. بہت شکریہ جی.